آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل فوکل پرسن بنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اسی لیے آپ کو معذرت کے ساتھ یہ ایک ورڈ بھی بولا جاتا ہے جو میں نہیں بولتا، آپ نے بلکہ آپ نے ٹویٹ ہی کر دیا تھا کہ یار یہ ٹاؤٹ ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے، یہ کیوں بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے۔ آج تم تھوڑا پھنس گئے۔ نہیں، جب ہم آئے نا آپ نے مجھے کہا کہ یار میں اپنا کیمرہ لگاؤں گا اور میں اپنی ریکارڈنگ کروں گا، لگا میں نے کیمرہ، کیونکہ مجھے یہ پتہ لگا کہ آپ نے اقرار کی پوڈ کاسٹ میں کٹنگ کی، آپ نے جو ہے وہ نون لیگ سے کروڑوں روپے مانگ لیے۔ میں نے کہا ایسی جگہ سے پیسے مانگیں گے، ہاں بالکل میں نے کہا ہے، آپ نے 9 مئی کی بات کی، پیسے دیے سر سن آپ نے 9 مئی کی بات کی، آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں انہوں نے اپنے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے، انہوں نے مریم نواز کی خاطر پاکستان کو توڑنے کی بات، نواز جمیل لطیف صاحب نے کہا تھا، پھر یہ کیا ہوا؟ اس کا جواب تو خواجہ آصف دے گا نا، مجھے کیوں لے رہے ہو؟ کیوں 9 مئی کے اوپر آپ عمران خان کو پکڑیں گے، خواجہ آصف پہ وہ پکڑیں گے؟ جی وہ بیڈ روم میں کیمرے لگانے کا مقصد نگرانی ہے، اور نگرانی پوری دنیا میں ہوتی ہے۔ تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں، میں اتنا سا یہ فلک جاوید پکڑی گئی، ہاں جی، آپ نے اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب والی بات کی، وہ اب وہ تو نہیں یاد دہانی ریفریش کرانی پڑے گی؟ نہیں بات کریں جی، آپ نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کا فلیٹ تھا، اطلاعات کے مطابق، ہاں آپ نے کہا اطلاعات یہ ملی تھی، ہاں اطلاعات آپ کی یہ تھی، اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ خبر دینا کہ ایک فلاں بندے کا فلیٹ تھا، اس فلیٹ سے فلاں ایک جو ہے وہ ایکٹیوسٹ عورت پکڑی گئی، جی ٹھیک ہے جی، اور پھر اس نے ڈینائل کر دیا، جی ٹھیک ہے، آپ نے معافی مانگی؟ کیوں معافی مانگوں؟ کیوں نہیں مانگیں گے آپ؟ میری مرضی، یہ کیا بات ہوئی؟ صحافی اقتدار ایتھکس نہیں ہے کچھ؟ میری تو یہ کہ آپ نے فلاں لڑکی کے ساتھ پکڑا گیا، ٹھیک ہے، ہاں، اور حسن ایوب صاحب کہیں کہ بھائی ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، آج آپ یہ آن ایئر کہہ دیں کہ میرے اوپر جو بھی شخص اٹھ کے کچھ بھی الزام لگا دے، میں کبھی اس کے اوپر کوئی بھی کیس نہیں کروں گا، کچھ بھی نہیں کروں گا، آپ جو مرضی کر لیں، میرا وعدہ رہا یہ جو سیکھ کے جا رہا ہوں یہ آپ کے اوپر امپلیمنٹ کروں گا، اور آپ ناراض نہیں ہوں گے میرے ساتھ۔ یہ حساب دیا انہوں نے کہ جن محترمہ کے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگے، آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، یہ حساب ہوتا ہے؟ نہیں، بہت غلط تھا، جنہوں نے جہاں پر لوگوں کو پھنسایا ہے تو آئے آ گیا نا۔ اگر آپ کو یاد ہوگا ٹاپک چینج ہو گیا، آپریشن راہ راست، ٹاپک چینج ہو گیا، تو بھائی آپ سننے کی، آپ سوال آپ کا کرنا آپ کا حق ہے، جواب دینا میرا۔ ٹاپک ڈریگ کر رہے ہیں آپ، ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ کا میرا جانا بنتا ہی نہیں۔ آپ کا پرابلم کیا ہوگا، مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن، اب آپ کی میں اس میں آ نہیں رہا، اب آپ جو ہے نا اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے، کیونکہ آپ آ نہیں رہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر غلط ہے، آپ کچھ بول دیں گے تو ختم ہو جائے گا۔ نہیں، میں مریم کا غلام نہیں ہوں، کون سی دنیا میں ہوں؟ پیسے تو مانگے تھے، کوئی نہیں، میری بھائی میرا دادا اسلام آباد کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے، خود لگا دینے تھے۔ میں 1/2024 وہ سب بھی آپ آگے کریں گے حسن بھائی، یہ رکھ رہا نا، ٹھیک ہے، میں جاری رہا۔ حسن بھائی نے اتنی رپورٹنگ کی اینٹی عمران، جی اتنی رپورٹنگ کی اینٹی عمران، ٹھیک بڑا ہے، فخر ہے کہ ان سے بڑے بڑے سینئر لوگ تمغوں کی بجائے منشیات کے مقدمے میں پڑ گئے، اور آپ کو تمغہ مل گیا امتیاز، آپ کے بھائی کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، اور پھر آپ نے کہا کہ کون عمران خان؟ میرا بھائی کبھی بھی تحریک انصاف میں نہیں تھا، اور مجھے بھی شامل کرنے میں جو کی رول تھا وہ مخدوم جاوید ہاشمی صاحب کا تھا۔ بھائی نے اپلائی نہیں کیا تھا، ٹکٹ تو ملنا گیا تھا، ٹکٹ تو میں نے اپلائی کیا تھا، اور میں نے ہاشمی صاحب کو فل سپورٹ کیا، یعنی جانی بھی اور مالی بھی، ملینز میں لگائے ہیں پیسے ان پر۔ آپ نے پیسے؟ جی ملینز میں لگائے، اپنے پاکٹس میں۔ جاوید ہاشمی کو جی جہاں چاند فتح علی خان میں کانفیڈنس دیکھا ہے، جہاں عمران احمد نیازی میں دیکھا ہے، کمال کا ان کے اندر کانفیڈنس ہے۔ شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو آپ پھر اس میں اس طرح اگر سائڈ لائن کر دیں گے تو زیادتی نہیں؟ ایک صحافی جی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے اور ساتھ میں وہ صحافت بھی کر رہا ہو؟ آپ تب تک بھی ان کے ساتھ تھے جب تک آپ کو امید تھی کہ مجھے کوئی ایڈوائزر لگا دیا جائے گا، چلو مجھے ٹکٹ نہیں ملی، میں نے اتنا خان صاحب کا ساتھ دیا، مجھے اس طرح ساتھ رکھ لیا جائے گا، لیکن وہ بھی نہیں ہوا۔ عمران خان صاحب نے کتنے سال حکومت کی؟ 4 سال، اور نون لیگ نے کتنے سال حکومت کی؟ 15 سال میں۔ 15 سال والی حکومت جو جماعت کرتی ہے، جی نہ ہمارے پاس دودھ کی نہریں بہتی ہیں، نہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ میڈیکل ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے، اچھا، نہ ہمارے پاس تعلیم کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے۔ آج ہم جن اداروں کو بیچ رہے ہیں، جی جن اداروں کی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ان سے جان چھوٹی جائے، ابھی بھی غالباً ہم 25-26 کو کرنے لگے ہیں شاید، تو نجکاری کی بات، نجکاری کی بات، پرائیویٹائزیشن کی بات، تو ایک جماعت نے اتنے سال حکومت کی، جی آج آپ اس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے، لیکن 4.25 سال والا غلط ہے۔ میں نے عمران خان صاحب نے مارا تھا جب نون لیگ نکلی تھی باہر، کشمیر تک گئے تھے، یہ نہیں، زبیر عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں، اس ٹائم پھر انہوں نے کیوں مارا تھا؟ جو اس طریقے سے نہیں ہوا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوا تھا، تو پھر کیوں مارا؟ تو یہ لوگ گرین بیلٹس کے اوپر آ کر انہوں نے آگ لگائی تھی، انہوں نے میٹرو اسٹیشن توڑا تھا،
याद करो, और मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ। लाहौर में नहीं था भाई, मैं लाहौर था, मुल्तान थे, आप सिर्फ इस्लामाबाद के रिपोर्टर हैं? जी, सिर्फ इस्लामाबाद के अंदर जर्नलिस्ट हैं? कोर्ट के अंदर मौजूद था। आप सिर्फ इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट जी, हैं? मैं इस्लामाबाद जहां पर मैं फील्ड में रिपोर्ट करता हूँ मैं उसी को रिपोर्ट करता तो हूँ। सोहेल अफरीदी की क्यों खबरें दे रहे हैं? खबर तो मैं डायलॉग ही दे रहा हूँ जी। क्यों किया जाता है ये तो फ्रेमवर्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बता सकते हैं ना, एक्सटेंशन की जो प्रोविजन है। आपने ये कानून नहीं पढ़ा आर्मी होगा। एक्ट के कानून बता रहा हूँ आर्मी आपको। एक्ट में लिखा आर्मी होगा ना एक्ट कि में ये लिखा क्यों हुआ है। देनी है। नेतन्याहू को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाया एज अ जर्नलिस्ट, क्या आप समझते हैं कि हमें वो उस बंदे को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहिए? वैसे इसी बात में बोलो, हाँ बोला था ना, नहीं बोला। अपने वीलॉग में बोला, हैं? वीलॉग में बोला, हाँ। व्लॉग में बोला बोला। अच्छा, आपने मुझे भेजना जरूर है ताकि मैं इसमें लगा हाँ, दूं। वो ये बता रहे हैं मैं ठीक है भाई, आपने ना वो मुझे भेजना है ताकि मैं इसमें लगा दूं, फिर बाद में ये ना कहना कि यार हसन भाई मैं मेरे से भूल गया, फिर मुझे हसन भाई कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद ज़ीशान अज़ीज़ और आज मेरे साथ जो मेहमान हैं वो मशहूर हैं रावी के नाम से। जनाब हसन अयूब साहब, तमगा इम्तियाज़ मिला इनको और बहुत सी ऐसी ख़बरें हैं जो इनकी स्पेशली जो कोर्ट के हवाले से वो सच्ची साबित हुई, और फिर कुछ ऐसी ख़बरें भी हैं जो बाद में बाउंस हो गई। ये पुराने दौर में पीटीआई के सपोर्टर भी रहे, पीटीआई के वर्कर भी रहे और इमरान खान साहब के फ़ैन भी रहे, और आज की तारीख़ में अगर देखा जाए तो ये इमरान खान साहब को बिल्कुल पसंद नहीं करते और बार बार और सबसे ज़्यादा जो इनके ट्वीट्स होते हैं वो इमरान खान साहब के ऊपर होते हैं। जनाब हसन अयूब साहब, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। हसन साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू वेरी मच, आप तशरीफ़ लेकर आए लाहौर से और खुशी हो रही है आपसे मुलाकात करके। सर थैंक यू। शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाह करें। इसी से शुरू करते हैं कि हसन अयूब पीटीआई सपोर्टर जी, पीटीआई वर्कर जी, और एक वक्त में इमरान खान साहब के फ़ैन, जी बिल्कुल। और फिर जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि आपके भाई को टिकट नहीं दिया गया और फिर आपने कहा कि कौन इमरान खान। नहीं, ये बात गलत है। मेरा भाई कभी भी तहरीक इंसाफ में नहीं था। मेरा भाई पॉलिटिक्स में ही नहीं था। मेरा भाई जो पॉलिटिक्स में आया है वो मेरे वालिद की वफ़ात के बाद आया है, और आज से 3 साल कबल मेरे वालिद साहब की जो है वफ़ात हुई, और मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल भी हुआ था, और मुझे भी शामिल करने में जो की रोल था वो मखदूम जावेद हाशमी साहब का था। रहा सवाल कि मेरे भाई को टिकट नहीं मिला, वो भाई ने अप्लाई नहीं किया था, टिकट तो मिलना गया था, टिकट तो मैंने अप्लाई किया था। अच्छा, तो मुझे टिकट नहीं मिला, हाँ ये बात सही कह सकते हैं, लेकिन जिस शख्स को टिकट मिला उनका नाम था मखदूम जावेद हाशमी। ठीक है। और मैंने हाशमी साहब को फुल सपोर्ट किया, यानी जानी भी और माली भी। ठीक है। और माली सपोर्ट भी किया। माली सपोर्ट जी आपने किया मखदूम जावेद हाशमी को? जी बिल्कुल, उनके इलेक्शन को। अच्छा जी बिल्कुल किया। मिलियंस में लगाए पैसे उन पर। आपने पैसे? जी मिलियंस में लगाए, अपने पॉकेट्स में मखदूम जावेद हाशमी को। जी। कैसे मतलब क्या, उनके जलसे करा रहा था, उनके मिसाल के तौर पर डिनर्स कर रहा था, उनकी कैंपेन में आगे पीछे जा रहा था, लोगों के पास जा रहा था, लोगों को मतलब करवा रहा था, उनके साथ शामिल करवा रहा था। पीर ऑफ गोल्डा शरीफ ने मेरे फूफा के साथ कर ली थी, मेरे चचा भी हैं, मेरे फूफा भी हैं जो वकील साहब, फौज इन्फॉर्मेशन, वो उनके साथ दुआ खैर कर ली थी। तो फिर पीर जो थे, क्या नाम है, नसीरुद्दीन साहब के छोटे भाई पीर जलालुद्दीन साहब मरहूम, मैं उनके पास गया, मैं अपने वालिद को मैंने रिक्वेस्ट की कि आप उनसे बात करें। वहाँ से करके तो उनको शमूलियत कराई थी उनकी, दोबारा जो है ना वो उन्होंने दुआ खैर की थी इनके लिए, जावेद हाशमी साहब। फिर पीर साहब ने कहा था कि ये फलां बंदे हैं, इनके लिए आपने जो है वो डिनर करना है। तो डिनर किसकी पॉकेट से गया था? मेरी पॉकेट से हुआ था। अच्छा। ये जो आपको पता है सियासी खाने होते हैं, बड़े खाने होते हैं, मतलब जहाँ पर 400-500 बंदा आ रहा है, तो इस तरह के खाने में कर रहा था। मुख्तलिफ जलसे जहाँ पर स्टेज चीज़ें, बैनर्स वगैरह, पोस्टर वगैरह लगा रहे थे। पूरा इस्लामाबाद मैंने भर दिया था पैनाफ्लेक्स से। अच्छा जी। कितना पैसा लगा दिया था? मिलियंस पे लगा दिया था, एग्जैक्टली मतलब 30 लाख रुपये लगा दिया था। अच्छा जी। और फिर उसके बाद हालात कब बदले कि आपको लगा कि नहीं इमरान? हालात मेरे बदले जनाब 35 पंचर के ऊपर। ठीक है। हाँ, और वो मामला बड़ा मैंने ऑफेंसिव हो गया था उस बात पर, मैं बड़ा मुझे तकलीफ हुई थी, और ये मैं एक मरतबा नहीं, मैंने मल्टीपल टाइम से बात की है। 35 पंचर के हवाले से खान साहब कहते रहे, फिर उन्होंने बनी गाला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उन्होंने कहा था कि मैं शवाहिद लेकर आऊँगा। ठीक है। शवाहिद दिए नहीं, वही ब्रिगेडियर साहब की, सैमसन साहब की वो बातें उन्होंने दोबारा दोहरा दी। तो जब वो निकले तो मैंने जावेद हाशमी साहब, आपको पता है वो चलने में उनको प्रॉब्लम था, तो मेरा बाजू पकड़ के वो चलते हुए आ रहे थे, तो मैंने हाशमी साहब को कहा, मैंने कहा हाशमी साहब ये क्या किया? तो कहते हैं आप बताएं ना। अच्छा, वो बातें हम कर ही रहे उनसे थे, तो साथ ही गुलाम सरवर खान साहब जा रहे थे, तो गुलाम सरवर खान कहते हैं सरवर खान से पूछो।
میں نے سرور خان سے کہا، کہتے ہیں نہیں وہ نعیم الحق صاحب بتائیں گے، مرحوم فوت ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ نعیم الحق صاحب سے بات کی تو وہ کہتے ہیں جی وہ خان نے کہہ دیا وہی ہے. میں نے کہا ایسے نہیں ہے. کیونکہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا کے اندر ہماری بڑی بحثیں تھیں اور میں یہی میرا موقف تھا کہ عمران خان کے جلسے بہت بڑے ہیں، تو یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ عمران خان اتنی کم سیٹوں پر آ جائے. تو یہ 35 پنچر لگے ہیں اور خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ صحیح بات کر رہے ہیں. لیکن پھر وہ کوئی جواب نہیں ملا مجھے. تو پھر بھائی نہ میں تھا گائے تھا نہ میں بکری تھا، میرے میں بھی ایک سوچ تھی، ایک صحافی تھا، ایک اوپینین میکر تھا کسی حد تک. دنیا ٹیلی ویژن میں جاب کرتا تھا اس زمانے میں، اور مجھے ارشد شریف مرحوم جو ہے منع کرتا تھا، کہتا حسن یہ تمہیں یوز کر رہے ہیں. اچھا مجھے ارشد شریف نے منع کیا، مجھے میرے والد نے منع کیا، اور کچھ شہید آپ کو منع کرتے تھے پی ٹی آئی والوں سے. جی اس ٹائم تو ارشد شریف بہت مخالف تھے نا جی. اس وقت تو جو ڈاکٹر شیری مزاری تھیں ان دنوں میں وہ بھی بڑی خلاف تھیں پی ٹی آئی کے. اور وہ عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ وہ بلوچ خون ہے، غصہ کر گئی ہے، فلاں فلاں فلاں. میری بڑی بحث ہو گئی تھی ڈاکٹر شیری مزاری سے. دنیا ٹیلی ویژن کا آفس ہوتا تھا F6 میں، ماگلا روڈ کے اوپر. ہاں تو وہ ساری باتیں وہ ہوئی ہیں، لیکن میرا تو مین ایشو یہ ہوا تھا کیونکہ پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں ہم بیٹھتے تھے اور ایک اور تھے جی ہمارے دوست صحافی تھے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ارشد وحید چودھری. وہ تھے، سرفراز راجہ صاحب تھے، اور بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو بیٹھے ہوئے میری اور ارشد وحید چودھری کی بحث چل پڑی کہ میں نے کہا جی کہ یہ جو ہے یہ 35 پنچر لگائے گئے ہیں، عمران خان جیتا ہوا ہے. تو وہ انہوں نے جناب کہا نہیں. میں عمران خان کو ایون کے ہاسپٹل ملنے گیا تھا، میں عمران خان کو ہاسپٹل ملنے گیا تھا، میں ان سے ملاقات کی تھی، سب کچھ ہوا تھا. تو یہ کہہ دینا کہ جی ٹکٹ نہیں ملا تو اس پر پارٹی چھوڑ دیے. پارٹی تو پھر الیکشن ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، تو میں نے اس ٹائم بھی سپورٹ کر رہا تھا. وہ تو پھر 35 پنچر گھنٹے وہ پریس کانفرنس کے اوپر بھی میں حمایتی تھا. تو پھر حمایت تو جب میں نے چھوڑی، جب انہوں نے کہا جی خان نے کہہ دیا، پھر وہ کہہ دیا، تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. جی جب وہ 35 پنچر والی بات ہوئی اور جب جاوید ہاشمی صاحب کو بھی ٹکٹ ملا تو اس طرح بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے اندر پروٹیسٹ بھی کیا تھا کہ میں ٹکٹ کے لینے کا زیادہ جو ہے غلط بات ہے، حقدار. نو میں ویسے اگر یہ کہتا تو مجھے جاوید ہاشمی صاحب کی کمپین کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری گردن پر کسی نے کوئی چھری لگی ہوئی تھی؟ میرا تو جو ہے چچا اور پھپھا، مطلب میرے والد کا کزن اور میری پھپھی کا ہسبینڈ وہ مسلم لیگ نواز کا ٹکٹ ہولڈر تھا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بتائیں پھر تو اور الیکشن کس سے مخالف تھا؟ میرے اپنے خاندان کے خلاف تھا نا، میرے اپنے گھر میں تھا الیکشن. تو میں نظریاتی طور پر عمران خان کے ساتھ سنکرونائز تھا. ٹھیک ہے. دس از دی بیسکلی کیچ جو لوگوں کو سمجھ نہیں آتا. ٹھیک ہے جی. اب 35 پنچر والی ایک بات نے آپ کا نظریہ بدل دیا. جی اس کے بعد بھی بہت سی باتوں نے بدلا. ٹھیک ہے. ایک بڑی بات آپ نے، کیونکہ بڑی بات یہ تھی کہ میرا بھی ایک سرکل ہے، ہر انسان کا ایک سرکل ہوتا ہے جہاں پر انسان صبح دوپہر شام اٹھتا بیٹھتا ہے. جب وہاں پر آپ گندے ہو جاؤ تو بھائی وہ پھر آپ جو ہے نا نظریں آپ کی جھک جاتی ہیں. جب نظریں جھک جائیں نا تو اب دل میں بڑی تکلیف ہوتی ہے. اگر غیرت ہو تو، اگر بندہ بے شرم ہو تو پھر اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ 2000 بات کر لے، وہ جھوٹن لینا، وہ کہہ دیتا ہے جی اگر بندہ بے شرم ہے تو وہ کہے جی یہ میری سیاسی حکمت عملی ہے. جھوٹن لینے والا بادشاہ، اس کو فکر ہی نہیں ہے. اگر اس نے غلط بیانی کی ہے اور غلط بیانی پر اس کو ندامت ہی نہ ہو، اگر بندہ ایک ڈھیٹ ہو، یعنی اس میں کانفیڈنس اس طرح کا ہو جیسا چاہت فتح علی خان کا ہے، تو بھائی پھر میرے پاس تو میں چاہت فتح علی خان نہیں ہوں. ٹھیک ہے. وہ شاید چاہت فتح علی خان ہیں، نام بھی ان کے خان بھی آتا ہے ان کے بھی، عمران خان صاحب کا. وہ بھی کانفیڈنس ویسے میں نے 2 بندوں میں دیکھا ہے، یا چاہت فتح علی خان میں کانفیڈنس دیکھا ہے یا عمران احمد نیازی میں دیکھا ہے. کمال کا ان کے اندر کانفیڈنس ہے. جھوٹ بولتے ہیں، جب وہ گانا نہیں گانا آتا تو وہ گانا گاتا ہے. اور یہ بھی جناب جو ہے نا وہ لوگوں کو سچ اور جھوٹ کو مکس کر کے ایسا بیان کرتا ہے کہ میرے جیسا بندہ بھی جو ہے نا جو باہر سے پڑھ کر آیا ہوا ہے وہ بھی ان کے پیچھے جناب پاگل ہو جاتا ہے. شہباز شریف صاحب کی پرفارمنس کو آپ پھر اس میں اس طرح اگر سائڈ لائن کر دیں گے تو زیادتی نہیں ہے؟ شہباز شریف کی پرفارمنس کس چیز میں؟ سر ان کی جھوٹ بولنے میں. ان کی بہت سی پرفارمنسز ہیں سر. وہ بالکل اگر وہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے پہلی بات. انہوں نے تو دیکھیں ان کی تو ایک یہ بھی پرفارمنس تھی کہ جس کو انہوں نے گھسیٹنا تھا آج وہ صدر ہیں اور یہ وزیر اعظم ہیں. جی بالکل، یہ سیاسی لوگ ہیں. یہ تو جو بیانات دیتے ہیں وہ میں تو یہ روایتی سیاستدانوں سے ان کو چھوڑ کر تو میں تو ایک ایسے شخص کے پیچھے گیا تھا جو سچا تھا، جو کھرا تھا، جو روایتی سیاستدان نہیں تھا، جو ملک کا مستقبل بدلنے کے لیے آیا تھا، جو حقیقی آزادی دلانی تھی جس نے، جو انصاف کی تحریک چلا رہا تھا اور جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یار اس بندے نے تو دنیا میں سب کچھ دیکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. میں نے تو آئیڈلائز کیوں کیا؟ ورنہ مجھے سیاست میں مجھے پاگل کتے نے کاٹا تھا میں جاؤں. کوشچن یہ ہے مجھے کیا ضرورت تھی؟ مطلب سیٹ تو میرے گھر میں ہی تھی نا. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آج بھی تو مجھے تانا ملتا ہے نا کہ انجم وکیل جو ہے وہ ایم این اے وہ اس کا چچا ہے.
ٹھیک ہے تو وہ میرا چچا ہے, میں نے کب انکار کیا, لیکن میں اس سے بھی ناراضگی لی. میں نے گھر میں جناب میری جو ہے وہ میری مائیں بہنیں بھی مجھے غصہ کرتی تھیں, ٹھیک ہے, مجھے 2-3 مرتبہ کافی زیادہ مطلب ڈانٹ ڈپٹ ہوئی ہے. ایسے تو نہیں ہوتا, آپ فیملی کے اندر جب آپ رہتے ہیں تو فیملی میں جہاں پر آپ نے رشتہ دیا ہو نا وہ جگہ زیادہ نازک ہوتی ہے. ٹھیک ہے, سگا بھائی کے ساتھ آپ مخالفت کر سکتے ہو, لیکن جہاں پر آپ نے ماں بہن دی ہوئی ہو اور وہ بھی قریبی رشتہ دار, تو وہاں پر آپ کی جگہ بہت ٹچی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن میں اس کے باوجود اس تمام برڈن کو میں نے اٹھا کر میں گیا. لیکن پتہ بات کیا ہوتی ہے, ایک تو میرا اتنا جو ہے نا وہ تجربہ نہیں تھا, جو مجھے میرے والد صاحب کہتے تھے یا باقی لوگ کہتے تھے وہ درست کہتے تھے. دوسرا, غلطی انسان سے ہوتی ہے, وہ انسان نہیں جو غلطی نہ کرے, تو مجھ سے بھی غلطی ہوئی. ٹھیک ہے. جن دنوں میں آپ پی ٹی آئی سے ٹکٹ مانگ رہے تھے, جی ان دنوں آپ صحافی بھی تھے؟ جی میں تھا, دونوں تھے. اس سے پہلے میں صحافی تھا. ہاں, لیکن اب دونوں تھے ایٹ اے ٹائم چل رہے تھے. جی بالکل. تو ایک صحافی جی کیا کسی پولیٹیکل پارٹی سے یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے ٹکٹ چاہیے, مجھے ٹکٹ چاہیے, اور ساتھ میں وہ صحافت بھی کر رہا ہو؟ کانسٹیٹیوشنلی نہیں, میں خبریں نہیں دے رہا تھا اس ٹائم. جب میں نے ٹکٹ اپلائی کیا تھا اس ٹائم تو میں نے چھٹی لے لی تھی. رپورٹنگ کر رہے تھے آپ؟ رپورٹنگ اس ٹائم میں رپورٹنگ نہیں کر رہا تھا. جب جن دنوں میں یہ الیکشن کی کمپین تھی, یہ چیزیں تھیں, ان دنوں میں لیو کے اوپر تھا. ریکارڈ چیک پہلے کی بات کرو نا, الیکشن کمپین تو تب تھی نا جب آپ کو ٹکٹ کا انکار ہو گیا. اس سے پہلے آپ کو ٹکٹ کا انکار ہو گیا. ٹکٹ کا یہ معاملہ شروع ہوا تھا نا, جب انہوں نے مانگی تھی کیا نام ہے درخواستیں, جب میں نے درخواست جمع کرائی تھی اس سے پہلے ہی میں نے چھٹی لے لی تھی. ہاں میں نے ریزائن نہیں دیا تھا, یہ بات درست ہے. ہاں کیا میں رپورٹنگ کر رہا تھا, کیا میں آن ایئر آ رہا تھا؟ جواب ہے نہیں. ٹھیک ہے, وہ آپ چیک کر لیجئے گا دنیا ٹیلی ویژن سے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, یہ چیک کیجیے گا لازمی. ہاں نہیں آپ نے بتا دیا, چیک بھی کیجیے گا, چیک بھی کیجیے گا. ہماری نا یہ دنیا ٹیلی ویژن کا ریکارڈ موجود ہے. نہیں یہ وہ ان کے ایچ آر کو کوئی بھی ایکسیس نہیں دیتا. نہیں کوئی ایکسیس نہیں دیتا نا, وہ ایچ آر کو ایکسیس نہیں دے گا. آپ ان کو ایک خط لکھیں, آپ ایک ای میل لکھیں, آپ ان سے پوچھیں کہ یار یہ بات ایسی تھی یا نہیں تھی. ٹھیک ہے, اگر انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہو, ٹھیک ہے, اللہ کرے کہ کیا ہو انہوں نے مینٹین. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے وہ چھوڑ دیا اور پھر آپ نے سوچا کہ میں اب جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھوں گا, کیونکہ وہ آپ کے مورل گراؤنڈز اور آپ کی جتنی بھی ایکسپیکٹیشن تھی ان کے اوپر نہیں اتری. میری تحریک انصاف کے اوپر جو زیادہ غصہ مجھے آیا وہ اس ٹائم نہیں آیا جب اس کے بعد بھی میری عمران خان صاحب سے کئی سو ملاقات ہے. ٹھیک ہے, میں مجھے بیٹ ملی ہوئی تھی جب ان کی ریحام خان سے شادی ہو رہی تھی, ان دنوں بھی میری عمران خان سے گپ شپ ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد زیادہ جو میرے ایشوز ہوئے ہیں ان کے ساتھ زیادہ جب وہ پرائم منسٹر بن گئے ہیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر بننے کے بعد وہ اور بیڈلی ایکسپوز ہوئے ہیں. اور اگر کسی کو شبہ ہے کہ وہ ایکسپوز نہیں ہوئے تو وہ ان کی اپنی ہی اسٹیٹمنٹ سن لیں, ان کی اپنی اسٹیٹمنٹ سن لیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس تو اختیار ہی کوئی نہیں تھا. لیکن اس میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے کہ آپ تب تک بھی ان کے ساتھ تھے جب تک آپ کو امید تھی کہ مجھے کوئی ایڈوائزر لگا دیا جائے گا, چلو مجھے ٹکٹ نہیں ملی, میں نے اتنا خان صاحب کا ساتھ دیا, مجھے اس طرح ساتھ رکھ لیا جائے گا, لیکن وہ بھی نہیں ہوا. نہیں بھائی, جب میں نے چھوڑا ہے وہ پرائم منسٹر جب وہ بنے ہیں, میں ان کے میں پارٹی تو چھوڑ چکا تھا نا, میں پارٹی تو چھوڑ چکا تھا, پارٹی سے تو میرا بالکل رستہ الگ ہو چکا تھا. میرا تو ان کے ساتھ ایڈوائزر بننے کی بات کبھی کسی سے نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ میرا حاضر ہے, گواہ ہے, میں نے آج تک کبھی کسی کی نہیں. ہاں کیا مجھے کسی جگہ سے آفر ہوئی ہے؟ جی مجھے ہوئی تھی, اور کسی نے مبہم الفاظ میں کہا تھا کہ یہ آپ کے لیے یہ کرتے ہیں. پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا اور حکومت کی بات کر رہا ہوں. نون لیگ نے کہا, وہاں سے مجھے کہا گیا اینڈ آئی ریفیوزڈ. نون لیگ نے کہا, میں نہ نام لوں گا نہ کچھ کہوں گا, لیکن مجھے کہا گیا تھا, مجھے اپروچ ہوا تھا. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ کو اس کے بعد آپ کو لگا کہ خان صاحب ٹھیک نہیں ہے. اس سے پہلے نہیں, یہ ابھی کوئی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے, خان صاحب کے اوپر تنقید تو میں نے اس سے 3 سال پہلے سے شروع کی ہوئی تھی, اس کے بعد نہیں لگا, اس سے بہت پہلے مجھے لگا. آپ نے کہا مجھے زیادہ لگا. نہیں جب وہ عمران خان صاحب پرائم منسٹر بنے, لیکن یہ جو آفر کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد کی بات. ٹھیک ہے جی, تو اس میں کم از کم 4.5 سال کا گیپ ہے. ٹھیک ہے, کیا وہ کتنا گیپ ہے؟ 4.5 سال. 4.5 سال کا گیپ. اس میں آپ نے تو وہ 4.5 سال کا گیپ جو ہوتا ہے نا وہ بڑا گیپ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, کون جیتا ہے کون مرتا ہے وہ تو آپ کے سامنے. اس کے بعد پھر آپ نے سوچا کہ یہ پی ٹی آئی میری جو ہے وہ امیدوں کے اوپر یا میری جو ایکسپیکٹیشن تھی نہیں اتری, تو میں اب نون لیگ جوائن کرتا ہوں. نہیں بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے. آپ کو یاد ہے بالکل خان صاحب کہتے تھے بس آپ نے گھبرانا نہیں ہے, مطلب ملک کا ستیہ ناش کر دیا تھا, پھر کہتے تھے آپ نے گھبرانا نہیں ہے. یہاں تک کہ اس شخص نے اس ملک کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے. ذیشان یہ بات سمجھیے گا, اور آپ کی ویورز کے لیے بھی بڑی امپورٹنٹ بات ہے. دیکھیں پاکستان ایک جو ہے وہ قرضوں میں جکڑا ہوا ملک ہے. آپ کا آئی ایم ایف کے پروگرام کے اندر ہے,
آپ کیا ہیں؟ IMF کے پروگرام کے اندر ہیں. اب اس شخص کے لیے سیاست اہم ہے یا اس شخص کے لیے جو ہے وہ ملک اہم ہے؟ اب دیکھیں وہ کیا کر رہا ہے کہ آپ نے ایک ایگریمنٹ کیا ہوا ہے کہ آپ 50 روپے فی لیٹر تک گریجولی لیویز کو بڑھائیں گے, پیٹرولیم لیوی کو. آپ نے 30 روپیہ الٹا جو ہے وہ سستا کر دیا پیٹرول اور ڈیزل فی لیٹر, یعنی 80 روپے لیٹر آپ نے جو ہے وہ آپ نے بریکٹ کر دیا, سبسڈی دے رہے ہیں. بھائی یہ وہ سبسڈی تھی جو نہ قطر دے سکتا ہے اپنے ملک کو, نہ سعودی عرب دے رہا ہے. ایک بندہ, یہ وہی مثال ہے کہ ایک بندہ قرض لیا ہو, قرض لے کر بندہ جائے کہ جی میں 10,000 روپے لیا ہے, میں اپنے بچوں کو جو ہے نا کھانا کھلانا ہے, تو وہ 10,000 روپے میں سے جناب اٹھا کر نا 9,000 روپیہ اٹھا کر مسجد میں چندہ دے دے, تو بچے تیرے بھوکے مر جائیں گے مہینہ. کس طرح آپ وہ جو ہے وہ کرو گے؟ تو یہ کیا اس ملک کے ساتھ, اکانومی کے ساتھ, یہ عمران خان نے کیا ہے. عمران خان صاحب نے کتنے سال حکومت کی؟ 4.5 سال. اور آج آپ جس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے یہ اقدام عمران خان کا اسپیسیفک اقدام پر آؤ, آج تک کا عمران خان آج تک کا اگر حساب آپ نے 4 سال حکومت کی, اور نون لیگ نے کتنے سال حکومت کی؟ نون لیگ نے حکومت ابھی جو کر رہے ہیں نہیں سر, یا پی ڈی ایم کی بات کر رہے ہیں, کتنا ہے ٹوٹل ٹینیور کتنا ہے؟ ٹوٹل ٹینیور تو دیکھ لیں جی, اب 2 مرتبہ لیے انہوں نے جناب 2.5 سال 5 سال ہو گئے, اور پھر جو تھا یہ والا 4.25 سال نواز شریف کی دوسری حکومت ہوگی. تو نواز شریف کی اگر ٹرم کی بات کریں, شہباز کی بات کریں, دونوں کی ملائیں نا, نون لیگ ہوگی نا, یہ دونوں الگ تو نہیں ہے نا. اچھا ٹوٹل ملا دیں تو آپ دیکھ لیں, یہ 5 سال یہ کر لیں, 5 سال وہ کر لیں, 10 اور تقریباً 15 سال میں, جی تقریباً 15 سال ایک جماعت نے حکومت کی جی, ایک جماعت نے 4.25 سال حکومت کی. 15 سال والی حکومت جو جماعت کرتی ہے جی, نہ ہمارے پاس دودھ کی نہریں بہتی ہیں, نہ ہمارے پاس جو ہے وہ یہ میڈیکل ہیلتھ کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے, اچھا, نہ ہمارے پاس تعلیم کا سسٹم ٹھیک ہوتا ہے. آج ہم جن اداروں کو بیچ رہے ہیں جی, جن اداروں کی آج ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری ان سے جان چھوٹی جائے, ابھی بھی غالباً ہم 25-26 کو کرنے لگے ہیں شاید. تو نجکاری کی بات نجکاری کی بات پرائیویٹائزیشن کی بات, تو ایک جماعت نے اتنے سال حکومت کی جی, آج آپ اس جماعت کو سپورٹ کرتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے, لیکن 4.25 سال والا غلط ہے. میں نے ہاں تقابلی جائزہ لوں نون لیگ کا اور پی ٹی آئی کا, تو میں یقینی طور پر مسلم لیگ نواز کو سپورٹ کروں گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر جو موٹر ویز کا جو جال ہے وہ مسلم لیگ نواز لے کر آئی. اس ملک کے اندر جو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کیا وہ نواز شریف نے کیا, اور وہ شروع عمران خان کے دور میں. سن لو اب اگلی بات سنیں, جو کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے اب جو کیپیسٹی پیمنٹس کا چورن, کیپیسٹی پیمنٹس کے حوالے سے جو شور مچایا جاتا ہے, سر اس پہ تو بات کر لیں کہ جو لوڈ شیڈنگ شروع ہوئی وہ عمران خان نے تو نہیں شروع کی. اگر وہاں پر بھی مسئلہ ہوا تو یہی حکومت تھی نا جو آج یہ دونوں ہیں. نہیں بھائی, وہ پرویز مشرف کے دور کو آپ مائنس نہیں کر سکتے نا. وہ پرویز مشرف صاحب کے دور میں انہوں نے ایک واٹ بھی بجلی پروڈیوس نہیں کی, ایک یونٹ بھی نہیں بنایا. پرویز مشرف صاحب کے 9.5 سال ہے نا, آپ اس کو مائنس نہیں کر سکتے. میں نہیں مائنس کر رہا, ہم پرویز مشرف کو یاد رکھیں گے اور ہم اس کے اوپر اسی پوڈ کاسٹ میں بات کریں گے. ہم تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. اب یہ بات سنیں, اب آپ کیپیسٹی پیمنٹ پر مجھے جواب دے دوں میں, اگر آپ سننا چاہیں تو, نہ سننا چاہیں تو مرضی آپ. میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں آپ نے کہا ٹائم تھوڑا ہے, چلے مجھے کیپیسٹی پیمنٹ پر تو تھوڑا بات کرنے دو نا. اب کیپیسٹی پیمنٹ کیا تھی؟ کیپیسٹی پیمنٹ یہ تھی کہ جب آپ نے سی پیک کیا, سی پیک از اے گیم چینجر, جس پر سب سے زیادہ تکلیف انڈیا کو ہے. سی پیک کے اوپر بہت سی زیادہ, اسی کی وجہ سے چاہ بہار کو بھی انہوں نے اپنا آپریٹ کرنا شروع کیا تھا. ایران سے شکر الحمدللہ وہاں پہ بھی ان کا کام تھوڑا خراب ہو چکا ہے. تو کیپیسٹی پیمنٹ آپ نے, جب ہمارے پاس بجلی تھی نہیں اور انڈسٹری نے شفٹ ہونا تھا کہاں سے, چائنا سے پاکستان, جہاں اسپیشل انڈسٹریل زون آ رہے تھے, آپ کے پاس بجلی اپنے گھر کے لیے پوری نہیں تھی. پھر آپ نے کیا کیا, آپ نے اس ٹائم بجلی کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ان کو انسینٹیو دیا کہ آپ آئیں, ہم یہ بجلی آپ سے پرچیز کریں گے, گورنمنٹ آف پاکستان کی سوورن گارنٹی ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے عمران احمد نیازی صاحب آئے, جو کہ میں تو کہوں گا نااہل ہی, آج نااہل ہیں الحمدللہ نااہل ہیں, لیکن انہوں نے اپنی پرائم منسٹرشپ میں بھی ثابت کیا کہ میں نااہل ہوں. کس طریقے سے انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا چور ڈاکو جو سی پیک بزنس مین آ رہا تھا, انہوں نے کہا کہ ہم ریوائز کریں گے سی پیک کو. وہ پاگل کے بچے تھے, انڈسٹری اپنی شفٹ کرتے, یہاں پر آ کر انہوں نے کیسز بھگتنے تھے, وہ بھاگ گئے, وہ نہیں آئے. جو انویسٹمنٹ آ رہی تھی, جو چائنا سے انڈسٹری شفٹ ہو رہی تھی, اس نے شفٹ ہونے سے انکار کر دیا. تو پھر آپ نے تو سوورن گارنٹی کے اندر پھنس چکے تھے. جو انڈسٹری آپ کے پاس آ رہی ہے وہ کم از کم 30-40 سال کے لیے آ رہی تھی نا.
آپ نے 20 سال کے معاہدے کر لیے, صحیح بات ہے, تو پھنس گئے نا. تو کس نے تباہ کیا ملک کو؟ اس سے پہلے سارے معاہدے تو عمران کس نے خان تباہ کر کے کیا تھا. اس سے پہلے والی بات نہیں, اسپیسیفک آپوزیشن. کیوں اس سی پیک پر تو بات کرو نا. تو پاکستان پہلے کی بات کر رہے ہیں, اس بات پر آؤ, پاکستان پہلے اس بات پر آئیں کہ جو آج کیپیسٹی پیمنٹس کا خان تھا نا, اس نے پہلے دن سے آئی ایم ایف سے قرضے لینا شروع کیے تھے. پتہ ہے کتنا فرق پڑتا ہے؟ عمران خان نے قرضے لینا شروع کیے تھے نا. یہ کتنا فرق پڑتا ہے؟ لوڈ شیڈنگ بھی کتنا عمران فرق خان پڑتا نے ہے؟ کی. 3600 ارب ان دنوں میں. شوگر مل بھی عمران خان نے بنائی. ارے بھائی آپ ایک شوگر مل کے اوپر اگر آتے ہیں نا, پھر اسپیسیفک شوگر مل کی بات کرو میرے ساتھ. اگر آپ نے حسیب وقاص کی کرنی ہے تو اس کی بات کرو, ٹھیک ہے. آپ نے دوسری کی بات کرنی ہے تو مجھ سے نام لے کر بات کرو. میں پتہ ایسے ویک بات نہ کرو. پتہ کیا ہے, پتہ کیا ہے, یہ پوڈ کاسٹ ہے کیسے لگ رہا ہے کہ جیسے یہ کوئی پوڈ کاسٹ اینٹی عمران یا اینٹی پی ایم ایل این ہو رہی ہے. میں یہ پوڈ کاسٹ کرنے آیا ہوں حسن ایوب. نہیں تو آپ مجھ سے بات کرو نا. ٹھیک ہے, میں سوال کرتا ہوں کہ آپ کو یہ لگا کہ عمران خان صاحب بہتر نہیں ہے, نون لیگ بہتر ہے, ٹھیک ہے, میں اس کی ریزننگ بھی دے رہا ہوں. ہاں ریزننگ آپ نے دی, وہ ڈیٹیل میں اس لیے نہیں جا رہے, پھر آپ کہہ رہے ہیں ٹائم کم ہے. آپ اچھا پھر نون لیگ آپ کو بہت بہتر لگی, اور آپ کو نون لیگ اتنی بہتر لگی کہ آپ نے جو ہے وہ نون لیگ سے کروڑوں روپے مانگ لیے. اچھا وہ جو کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا والی بات کر رہے ہو, اتنی بہتر لگی ایک صحافی کو. اچھا یہ جب آپ نے اسٹیٹمنٹ دی, آپ تب صحافی تھے یا آپ تب ریزائن کر چکے تھے؟ جی میں صحافی آج بھی ہوں, اس ٹائم بھی تھا. ہاں جی, پہلی بات سن لیں کہ نون لیگ سے میں نے کروڑوں روپے نہیں کہی, میں نے کہا جی 5-6 کروڑ روپیہ کم از کم مہینے کا آپ کو لگانا پڑتا ہے سوشل میڈیا کو چلانے کے لیے. نہیں یہ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے. آپ نے کہا مجھے 5 سے 6 کروڑ دے دیں تو میں سوشل میڈیا کنٹرول کر لوں گا. حکومت ان جیسے قابل لوگوں سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اربوں روپے کی فائر وار کیوں لگا رہی ہے. یہ جو ہے سنیں یہ سمینا پاشا نے کہا تھا. آپ کی جو ایگزیکٹ اسٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی, یہ بالکل بکواس ہے. دیکھو نا بات وہی ہے کہ مجھ سے وہ بات ایٹریبیوٹ کریں جو بات میں نے کی ہے. آپ میرا پوائنٹ لگائیں, میں نے صرف یہ بات ایک جگہ بولی ہے, اور وہ ہے اطہر کاظمی کا شو سونو ٹی وی کے اوپر. نون لیگ کا سوشل میڈیا مجھے دے دیں, مہینے کا 5-6 کروڑ روپے دیں, مجھے دے دیں. نون لیگ کا سوشل میڈیا مجھے دیں, مہینے کا 5-6 کروڑ روپے دیں, میں تحریک انصاف کو ہرا کر دکھاؤں گا. جنوری 1 2024 صحافی حسن ایوب کا چیلنج. صحافی حسن ایوب کہہ رہے ہیں کہ مجھے نون لیگ ایک سیاسی جماعت کا سوشل میڈیا دے دیں, مجھے 5 سے 6 کروڑ روپے پیسے بھی دے دیں مجھے. تو یہ صحافت ہے. صحافت ہے, کیا فرق پڑتا ہے اس پہ؟ خالی بات ہو رہی ہے کہ جی سوشل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے, تو پروپیگنڈے کا آپ نے کس طرح کرنا ہے؟ یہ جو ٹی وی بیٹھی ہوئی ہیں, آپ صحافی بننا چاہ رہے ہیں یا آپ پی ٹی آئی کے خلاف جنگ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ میں نے کہا ہے, ہاں بالکل میں کہہ رہا ہوں. صحافی کہہ سکتا ہے کہ مجھے کوئی سوشل میڈیا کا سیل دے دو, مجھے پیسے دے دو, میں چلا دوں گا. جو 9 مئی کا کر گزرا, آپ اس کو کیا کہیں گے کہ وہ محب وطن جماعت ہے, جس سے پیسے, وہ سیاسی جماعت ہے. میں بتا دیتا ہوں, آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں انہوں نے دیے پیسے, میں بتا رہا ہوں, پیسے دیے. سن لیں, اب آپ نے 9 مئی کی بات, انہوں نے پیسے دیے. سر سن لیں, آپ نے 9 مئی کی بات کی, آپ جن سے پیسے مانگ رہے ہیں, انہوں نے اپنے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگوائے. انہوں نے مریم نواز کی خاطر پاکستان کو توڑنے کی بات کی. نواز جاوید لطیف صاحب نے کہا تھا کہ مریم نواز کو اگر کچھ ہوا کیا جاوید لطیف مسلم لیگ نواز ہے؟ مشرقی پاکستان ریپ لے کر دیں گے. پریزیڈنٹ ہے مسلم لیگ چلیں نواز شریف صاحب کا ممبئی حملوں کا بیان لے لیں. خواجہ آصف صاحب کا, خواجہ آصف صاحب کا آپ جو ہے وہ جنگوں والا بیان لے لیں. انہوں نے کیا سٹیٹمنٹ دیا تھا ممبئی حملوں کے اوپر؟ آپ کو سٹیٹمنٹ نہیں یاد؟ آپ سنائیں نا مجھے, پڑھ بتائیں. نہیں آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں, ریفریش کریں نا مجھے. ریفریش تو آپ مجھے کریں گے, آپ سے بڑے صحافی ہیں. میں نے کس دن ڈیفینڈ کیا ہے خواجہ آصف صاحب کی جو جنگیں ہیں, خواجہ آصف صاحب نے جو 3 جنگیں متنازع بنائی پارلیمنٹ میں, وہ آپ کو یاد ہے؟ پہلی بات یہ سمجھو کہ میں مسلم لیگ نواز کا اسپوکس پرسن نہیں ہوں. آپ نے پیسے مانگے ہیں ان سے, آپ نے پیسے مانگے ہیں, آپ نے سوشل میڈیا چلانے کا بولا ہے ان کو, پروپیگنڈا کو کاؤنٹر کرنے کے لیے. ہاں میں نے کہا میں نے کہا سیاسی جماعت سے پیسے مانگیں گے. ہاں بالکل میں نے کہا ہے کہ میں نے کہا جب آپ سیاسی جماعت, آپ نے اب جب سیاسی جماعت سے پیسے مانگتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ 9 مئی عمران خان نے کیا, غلط کیا, آپ یہ بھی تو کہیں کہ انہوں نے بھی تو پاکستان کو توڑنے کی باتیں کی, ہمارے افواج پاکستان کو انہوں نے جو ہے وہ متنازع بنا دیا. آپ کو یاد ہے خواجہ آصف کا کہا ہے بیان کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی میں غلطیاں نہیں کی. میں تو آج کہتا ہوں کہ جو عمران خان کو سپورٹ کیا ہے اس اسٹیبلشمنٹ نے, پچھلی اسٹیبلشمنٹ نے اس ملک کے ساتھ ظلم کیا ہے. اور جو نون لیگ کو سپورٹ کیا بالکل ان کو ٹھہرانا چاہیے. نون لیگ کو سپورٹ کیا, جنرل فیض حمید جو ہے وہ آج جو بھگت رہا ہے, جو نون لیگ کو سپورٹ کیا, ابھی سننا بات. اچھا جنرل فیض حمید صاحب, اب ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. میری آج تک ان سے ملاقات نہیں ہے, ٹھیک ہے. جنرل فیض حمید کے جو سگے بڑے بھائی ہیں جن کا نام نجف ہے, نجف نے میرے والد کی خالہ کے گھر
وہاں پر ان کی بیٹھک میں وہاں پر رہ کر پٹوار کا کورس کیا تھا. اب سنیے گا, جنرل فیض حمید کے جو سسر ہیں, بریگیڈیئر فاروق صاحب کا نام سنا ہوگا, وہ میرے والد صاحب کے بیسٹ فرینڈ تھے, بہت اچھا تعلق تھا ان کے ساتھ. کیا بریگیڈیئر فاروق صاحب کا. اس کے باوجود میں کبھی فیض حمید کو نہیں ملا اور نہ کبھی ڈیفینڈ کیا ہے. میرا اگر کسی سے تعلق بنتا تھا اور میں وہ ثابت کر سکتا تھا اور میں وہاں سے فائدہ اٹھا سکتا تھا. اچھا, جنرل فیض حمید کا جو کرنل کوڈ تھا وہ میرا کلاس فیلو تھا, سمجھے بات میری؟ اس حد تک میں آپ کو بتا رہا ہوں, پھر بھی میں نے جنرل فیض حمید کے ساتھ بات نہیں کی کہ وہ غلط کر رہا تھا. تو بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ٹھیک کرے گی میں اس پر اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دوں گا, لیکن جہاں پر اسٹیبلشمنٹ غلط ہے تو بھائی سوری, ہاں میں ان کو پبلکلی شاید کاؤنٹر نہ کروں لیکن میں ساتھ نہیں دوں گا. میں اتنا کوئی مطلب جو ہے نا, میرا مردہ ضمیر نہیں ہے کہ میں کوئی بھیڑ بکری ہوں کہ جناب عمران خان کہے تو میں وہ بھی کرنا شروع کر دوں, جو اسٹیبلشمنٹ کہے میں وہ بھی کرنا شروع کر دوں. بہت عظیم میرا ہے, اپنا کانشیس ہے, میں عظیم, اللہ تعالیٰ مجھے کرے, اللہ تعالیٰ اپنی زبان کو مبارک کرے. آپ اتنے عظیم ہیں کہ آپ وہ نون لیگ والی اسٹیٹمنٹ سے مجھے جنرل فیض کی طرف لے گئے. خواجہ آصف صاحب نے جنگ متنازع بنائی, آپ اس کی اگر کوئی غلط بات نہیں کرتے. خواجہ آصف نے غلط آپ کو نہیں پتا, آپ کو اگر دنیا نیوز کا یاد ہے, آپ کو یہ نہیں یاد, وہ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے پارلیمنٹ میں جو بات کی. اچھا جی, وہ آج وہ کیا ہے, اس کے اوپر آج وہ کیا ہے, منسٹر فار ڈیفینس. ہاں, کس کے منسٹر ہیں آج وہ, کس ادارے کے, کون سا ادارہ ان کے انڈر آتا ہے؟ وزارت دفاع کے آتا ہے. یہ جس ادارے کو انہوں نے متنازع بنایا تھا آتا ہے نا ان کے انڈر. آتا ہے جی. پھر یہ کیا ہوا؟ اس کا جواب تو خواجہ آصف دے گا نا, مجھ سے کیوں لے رہے ہو؟ کیوں 9 مئی کے اوپر آپ عمران خان کو پکڑیں گے, خواجہ آصف پہ وہ پکڑیں گے؟ جی وہ ہمارے ریاستی اداروں کے اوپر حملہ ہوا ہے. یہ کیا تھا؟ اس نے جو یہ ریاستی اداروں کے ساتھ وہ شوٹو بن رہے تھے, یہ ریاستی اداروں کے ساتھ شوٹو بن رہے تھے. وہ جلاؤ گھیراؤ نہیں تھا, وہ زبان تھی. اچھا, سپریم کورٹ کیا تھا, سپریم کورٹ کا حملہ کیا تھا؟ کنڈیمیبل ہے. کس نے اس کو کیا تھا, کس نے کہا؟ اور بات سن, ایک بات یاد رکھنا, ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کا 50 مرتبہ یہ لوگ حساب دے چکے ہیں. کیسے؟ یہ 50 مرتبہ ان سے یہ باتیں سوالات یہ حساب دیا کہ آج خواجہ آصف کے ساتھ 50 مرتبہ یہ جواب دے چکا ہے. یہ حساب ہے کو تو میں نے بھی کہا تھا, یہ حساب دیا انہوں نے کہ جن محترمہ کے جلسوں میں دہشت گردی کے پیچھے وردی کے نعرے لگے, آج وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں. یہ حساب ہوتا ہے یار. ویسے بات سنو, جو فیض حمید صاحب نے جو یہاں لا کر بسایا ہے 9 مئی بہت غلط تھا, جنہوں نے جہاں پر دہشت گردوں کو بسایا ہے تو آ گیا نا, جنہوں نے جہاں پر آ کر فیض حمید صاحب نے جہاں دہشت گردوں کو بسایا ہے تو بالکل وہ وردی تھی. اس وردی کے اوپر جو بندہ شخص تھا اس کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا چاہیے. دہشت گردی کے پیچھے وردی تھی, دہشت گردی بالکل وہ دہشت گردی کے پیچھے وردی تھی, بسایا اس نے, دہشت گردی کے پیچھے وردی تھی, اس نے بسایا ہے فیض حمید تھا. اور خواجہ آصف نے he was in uniform. فیض حمید واز ان یونیفارم اور وہ اس کا برین چائلڈ تھا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر پوری وردی کو متنازع بنا دیا, پورے ادارے کو متنازع بنا دیا, وہ بالکل ٹھیک کیا. 100 ایسے کرمنلز کو پریزیڈنشل پارڈن دلوایا اس نے. کیا؟ صدارتی معافی. کس سے؟ 100 دہشت گردوں کو, اور ان کو دوبارہ ری سیٹلمنٹ کروائی انہوں نے کے پی کے اندر. اگر آپ کو یاد ہوگا ٹاپک چینج ہو گیا, آپریشن راہ راست ٹاپک چینج ہو گیا. تو بھائی آپ سننے کی, آپ سوال آپ کا کرنا آپ کا حق ہے, جواب دینا میرا. ٹاپک ڈریگ کر رہے ہیں آپ, ایسی جگہ لے کے جا رہے ہیں جہاں آپ کا میرا جانا بنتا ہی نہیں. آپریشن آپ یہ کہہ دیں کہ مریم نواز نے جو کہا تھا کہ دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ بالکل ٹھیک کہا تھا. ایک آپریشن راہ راست, دہشت گردی کے پیچھے وردی ہے, وہ اس نے بالکل ٹھیک کہا تھا. فیض حمید کے بارے میں کہا تو ٹھیک ہے, فیض حمید کا نام نہیں, فیض حمید کے بارے میں ٹھیک ہے, اس میں صرف اور وہ سلوگن صرف یہ ہے, یہ جو دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے. اس ٹائم اگر وردی میں تھا تو وہ وردی میں تھا, اس کو آپ جنرل فیض کا نام نہیں سکتے. میں بات جو کر رہا ہوں سن لو نا آپ. نہیں, میں صرف ایک اسپیسیفک, آپ صحافی ہیں, اپنے الفاظ میرے منہ میں, آپ صحافی ہیں, ٹھیک ہے, آپ سیدھا سیدھا کہہ دیں. اب آپ میری بات مانو نا, آپ بات سننا نہیں چاہ رہے, اپنے پیشنس ہی نہیں ہے, آپ اپنا ذہن بنا کر آئے ہوئے ہو اور آپ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کیوں جا رہے ہیں. دیکھو ذیشان کا مسئلہ کیا ہو گیا آپ کے ساتھ, آپ سے پرابلم کیا ہو گیا, مجھے آئی کین انڈرسٹینڈ یور سچویشن. اب آپ کی میں اس میں آ نہیں رہا, اب آپ جو ہے نا, اب آپ کو تکلیف ہو رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ آپ آ نہیں رہے, آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر غلط ہے, آپ کچھ بول دیں گے تو ختم ہو جائے گا. نہیں, میں مریم کا غلام نہیں ہوں, کون سی دنیا میں ہوں. پیسے تو مانگے تھے, کوئی نہیں میری بھائی, میرا دادا اسلام آباد کا سب سے بڑا ذمہ دار ہے. خود لگا دینے تھے پھر. جناب میں لگاتا ہوں. ہاں, تو یہ 5 کروڑ کیوں میں لگاتا ہوں؟ وہ تو ایک بات تھی کہ جناب آپ اپنی سوشل میڈیا پر خرچہ کرنا ہوتا ہے, وہ تو روپے نہیں لگا. آپ کو کیوں دیں؟ اب اگلی بات آپ کو کیوں دیں؟ اچھا وہ نا میں نے کون سے لے لی ان سے, آپ نے مانگے نا, انہوں نے تو دیے نہیں نا یار. اس طرح کو میں نے اپلیکیشن دے کے وہاں چلا گیا, ایک پبلک آپ نے تو مانگے. یہ سیدھی ہوتی ہے, لیڈر کپ ہوتی ہے نا. دیکھو ایک ہوتی ہے کہ بات کہ آپ کو اتنا خرچہ کرنا پڑتا ہے,
آپ سوشل میڈیا کے اندر اگر آپ خود بھی کام کر رہے ہیں اردو پوائنٹ کے اندر تو یو نو کہ آپ کو ریسورسز چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے, آپ کو ٹیم چاہیے, آپ کو کام کرنے کے لیے. وہ پیسے میں نے اپنی ذات کے لیے تھوڑی مانگے تھے, آگے چلو, اور پیسے میں دینے والوں میں سے ہوں, میں لینے والوں میں سے میں کیا بتاؤں. اچھا اب میری بات سنو, آپ گیس کرو, آپ پوچھ رہے تھے اقرار سے سیلری وغیرہ, پوچھتے میری سیلری کتنی ہے. میں آپ سے پوچھوں گا, آج آپ کو بہت جلدی بڑھ گئی ہے, میں سارا کچھ پوچھوں گا آپ سے, کیوں ٹینشن لے رہے ہیں آپ, ٹھیک ہے. اور جب ہم آئے, تم تھوڑا پھنس گئے. نہیں, جب ہم آئے نا, آپ نے مجھے کہا کہ یار میں اپنا کیمرہ لگاؤں گا اور میں اپنی ریکارڈنگ کروں گا, لگا میں نے کیمرہ, کیونکہ مجھے یہ پتا لگا کہ آپ نے اقرار کی پوڈ کاسٹ میں کٹنگ کی. ٹھیک ہے, میں آج یہ چیلنج کر کے جا رہا ہوں کہ اگر اقرار الحسن کی پوڈ کاسٹ میں کٹنگ ہوئی ہے تو جو سزا میں نے اس میں سے سنے پوری بات سنے, پہلی بات تو یہ سن لینا پوری, میری بھی تو سنے نا. میں چیلنج کر کے جا رہا ہوں. دوسری بات, میں نے اس میں سے ایک کلپ کاٹا, اچھی بات کی ہے, ایک کلپ کاٹا اور اقرار صاحب کے کہنے پہ کاٹا. آپ بات مجھے بتا چکے ہوگی, ہاں آپ ریپیٹ کر رہے ہو, ٹھیک ہو گیا. ان کیمرہ لگانے کے لیے وہ جو آپ نے بات کی نا, آپ اب یہ بات مجھے کر چکے ہو نا, اب ہم آگے بات سے یہ ریپیٹ کرنے کے لیے ہوں. آپ صرف یہاں پر آپ نے مجھ سے 3-4 سوال پہلے بھی کیے تھے, وہ بھی پوچھو نا کہ آپ یہ چیزیں انفارمیشن درست ہے کہ آپ پی ٹی آئی میں رہے ہیں, آپ نے اس طرح کے سوالات کیے نا. میں نے سوال کیا نا, میں وہی کہہ رہا ہوں نا, پھر وہ پوری بات ایکسپلین کر دو کہ میں نے پہلے بھی آپ سے جو ہے نا پروگرام سے پہلے بھی 4 سوال پوچھے نا. چلو بسم اللہ, پھر آگے چلو. میں نے تو آپ سے پوچھا, یا تو میں نے وہ سوال یہاں سے چھپایا ہو. میں نے آپ سے پوچھا آپ یہ ورک کر رہے ہیں, آپ نے کہا میں رہا, اور میں نے یہاں پر آگے چلتے. نہیں, ہم یہی رک جاتے ہیں, ہم یہی رک جاتے ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ آپ پی ٹی آئی کے ورک کر رہے ہیں, آپ نے کہا رہا. میں نے آپ سے لائیو پوچھا, یہ پوچھا نا میں نے آپ سے, ٹھیک ہے. میں نے بھائی کی ٹکٹ کے بارے میں پوچھا آپ سے, آپ کی ٹکٹ کے بارے میں پوچھا, میں نے سوال پوچھا. ایسا ہی ہے, کوئی چیز چھپائی تو نہیں, چھپائی تو بتائیں, لائیو بیٹھے ہیں, کچھ چھپائی ہے تو بتائیں. اب آگے غصہ کر رہے ہیں. نہیں, غصہ میں نے کیا کرنا ہے, میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ میں نہیں غصہ کرتا ہوتا, میں نہیں غصہ کرتا ہوتا. آپ کی ایک اسٹیٹمنٹ ہے مئی 1 2024, غصہ بھی آپ آگے کریں گے حسن بھائی, یہ رکھا نا, ٹھیک ہے. میں تنظار میں بیٹھا ہوں. آپ کی مئی 1 2024, بیڈ روم میں کیمرے لگانے کا مقصد نگرانی ہے اور نگرانی پوری دنیا میں ہوتی ہے. تھوڑا سا یہ ایکسپلین کر دیں. میں اتنا سا یہ جو بات میں نے کی تھی کہ جو سرویلنس ہے وہ سرویلنس ہوتی ہے, اور اس میں بات ہو رہی تھی جس کانٹیکس میں بات کانٹیکس میں سمجھنا. سوزین جہان خان آج اینکر ہیں 365 کی, اس ٹائم میرے ساتھ وہ کر رہی تھی پوڈ کاسٹ, کس پر, آزاد ڈیجیٹل کے اوپر. انہوں نے کہا جی کہ کیمرے لگانا کہاں سے جسٹیفائڈ ہے. میں نے کہا جی جسٹیفائڈ نہیں ہے, لیکن یہاں پر دنیا میں اس طرح سپائنگ ہوتی ہے, تو سپائنگ تو لوگ کرتے ہیں نا یار. بیڈ روم نہیں تھا جی, وہ میں نے اس کو سمجھایا بھی تھا کہ یہ بیڈ روم میں نہیں ہے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے. یہ نہیں, بیڈ روم میں نہیں, آپ کا سوال ہے, آپ چیک کر لیجئے کہ میں ساتھ لگا بھی دوں گا. یہ آپ کی اسٹیٹمنٹ ہے, بیڈ روم میں کیمرے لگانے کا مقصد نگرانی ہے, سرویلنس ہے, اور نگرانی پوری دنیا میں ہوتی ہے. یعنی کہ حسن ایوب یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی کے بھی بیڈ روم میں آپ کیمرے لگا کر نگرانی کر لیں تو بالکل ٹھیک ہے. جی نہیں, ٹھیک نہیں کہا میں نے, کس نے کہا ٹھیک ہے؟ نہیں, آپ نے کہا, میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے کہا یہ کام ہوتا ہے, یہ وہ چیزیں جو دنیا میں ہو رہی کے اوپر کہتے ہیں کہ جب آپ کسی چیز کے اوپر کہتے ہیں کہ یہ غلط نہیں ہے, یہ اخلاقیات میں نہیں آتا, جب آپ اس پوڈ کاسٹ کو پورا سننا نا ذرا, پھر میں تو آپ کی اسٹیٹمنٹ پہ بات کروں گا. کو کہہ رہی ہوں, میں نے کبھی بھی جسٹیفائی نہیں کیا کہ آپ کو سپائنگ کرنی چاہیے. میں تو قاضی فائزہ کے خلاف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ کیمرے لگانے کا مقصد نگرانی پوری دنیا میں ہوتی ہے, اس کا مطلب یہ یہاں لگا دیں. نہیں, یہ میں نے نہیں کہا. میں نے آپ کی نگرانی کرانی ہو تو میں آپ کو بیڈ روم میں کیمرے لگا سکتا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ سپائنگ پوری دنیا میں ہوتی ہے, لیکن کیا اگر میں نے آپ کی اپنے بھائی کی نگرانی کرنی ہے تو میں بیڈ روم پہ کیمرہ لگا سکتا ہوں؟ بھائی کی نہیں کی بات یہ ہے کہ انہوں نے جس جگہ پر وہ سپائنگ کر رہے ہیں وہ لوگ کرتے ہیں. ویسے فور انفارمیشن, بیڈ روم میں کیمرے نہیں لگے, ویڈیوز نہیں آئیں. بیڈ روم کی نہیں تھی جی, وہ کہاں کی, وہ بیڈ روم کی نہیں تھی. کہاں کی تھی؟ وہ جو کیمرہ لگا تھا وہ ہمارے موزز جج صاحب ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے, جن کی جعلی ڈگری آج کل سامنے آئی ہوئی ہے. وہ جعلی ڈگری جو سینڈیکیٹ نے ثابت بھی کر دی ہے, اس کے باوجود وہ جج ہیں جن کی LLB کی ڈگری جو سینڈیکیٹ کراچی یونیورسٹی کہہ رہا ہے, کیمرہ ان کے لیونگ روم میں لگا ہوا تھا. کیوں وہ؟ اچھا یہ بات سننے والی بات ہے. یہ میں آپ کے لیونگ روم میں کیمرہ لگا دوں, آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ سننا پھر لمبی کہانی نہیں, لمبی کہانی نہیں, شارٹ چلیں گے. فیکٹس پر آؤ. میں اگر حسن ایوب بھائی کے لیونگ روم میں کیمرہ لگا دوں تو آپ کو اعتراض نہیں ہوگا؟ اب تسلی رکھنا, ذرا بات سننا, اس بات کا جواب تو دے دیں. آپ کو اعتراض تو نہیں ہوگا؟ اب سن لو. یہ کیمرہ کو اجازت لے کر نہیں لگاتا, یہ سپائنگ ہوتی ہے نا وہ چھپ کے کیمرے لگاتے ہیں,
ٹھیک ہے جی, اور وہ کوئی ورکر ہوتا ہے, جو پلمبر ہوتا ہے, کوئی الیکٹریشین ہوتا ہے, وہ جا کے یہ واردات ڈال دیتے ہیں. یہ آج سے نہیں چل رہا, یہ جناب پچھلے کو جناب 30-40 سال سے لوگ یہ وارداتیں ڈال رہے ہوتے ہیں. رشینز بھی کر رہے ہیں, رشینز بھی کر رہے تھے امریکنز کے ساتھ, امریکنز کر رہے تھے رشینز کے ساتھ. اچھا یہ آپس میں کر رہا ہے, پاکستان انڈیا کے ساتھ کرتا ہے, انڈیا پاکستان کے ساتھ کرتا ہے. یہ چیزیں چلتی ہیں, یہ ڈرٹی گیم ہے, یہ انڈین تھے, یہ رشین تھے, اسرائیلی تھے, کیا تھے یہ جن کے سننا چاہو گے بات تو سن لینا. یہ جی موزز جج صاحب تھے, جج صاحب نے زبردستی گھر لیا, کس کا؟ سیکٹریز کے گھر ہیں یہ ان ججز کے گھر نہیں جہاں پر یہ رہتے ہیں. پتہ آپ کو, آپ ڈیفینڈ کریں گے؟ میں ڈیفینڈ نہیں کروں گا, جو میں بات کرنے لگا ریزن دیں گے, میں ریزن دیں گے, میں خالی بتاتا ہوں. وہ جن سیکٹری صاحب سے گھر زبردستی خالی کرایا ہے, یہ میرے خیال سے یا پاسبلٹی ہے کہ یہ شفٹ ہوتے گئے ہیں تو ان کے گھر سے نکل آئے ہیں. ٹھیک ہے, تو ممکن تو یہ بھی ہے کہ پچھلے سیکٹری کے لیے لگی ہو جج کے بجائے. ٹھیک ہے, اور اگلے کا اس کی کڑکی میں آ گیا, جو یہ بھی ہے ہو سکتا ہے. تو اس میں کافی زیادہ جو ہے وہ چیزیں اس کو پروب ان کرنے کی ضرورت ہے. اچھا مزے کی بات, لیکن آپ یہ نہیں کہیں گے کہ یہ بہت سن لینا یار, میری بات سن لینا. گھٹیا حرکت تو تھی نا, گھٹیا تو بہت حرکت تھی, لیکن کہا نہیں آپ نے. نہیں میں کہتا ہوں, لیکن آج کہہ رہے ہیں, پہلے نہیں کہا کبھی. جو میں بات چھکا مارنے لگا ہوں نا فل ٹاس کے اوپر, وہ تمہارے کانوں سے دھواں نکال دے گا. ٹھیک ہے, فوجداری جج جو کرمنل کیسز سنتا ہے, اور کرمنل کیس کبھی ٹائم بارڈ نہیں ہوتا, زائد المیعاد کبھی کرمنل کیس نہیں ہوتا. اس جج نے آج تک اس کی ایف آئی آر کی درخواست تک نہیں دی. کیا بیسک عام آدمی جو کہ میرے گھر میں کوئی چیز نکلتی ہے تو میں اس کی ایف آئی آر کی درخواست دیتا ہوں, وہ جج سی وہ نہیں دے سکتا سی. نو آنسر دس, کہ جج صاحب کو نہیں دینی چاہیے تھی درخواست. تو میں جب جج صاحب بیٹھوں گا ان جج صاحب سے ضرور پوچھوں گا. وہ جج صاحب نے آج تک, میں جج صاحب سے ضرور پوچھوں گا. جج صاحب نے خط میں ابھی تو میرے سامنے آپ ہیں, جج صاحب نے خط پر تو جو 6 ججز نے جو خط تھا اس پہ سائن تو کر دیے, اس پہ اس کا حوالہ بھی دے دیا, لیکن جو پہلا فنڈامنٹل کام کرنے والا تھا اس نے ایف آئی آر کی درخواست دینا وہ نہیں تھی. یہ گھٹیا عمل تھا, جج کا گھٹیا عمل تھا کہ جناب کیمرہ لگانا اتنا گھٹیا عمل تھا کہ اس نے کیمرے لگانے کی بات تو کی, ٹھیک ہے, اس پر رونا دھونا تو کیا, لیکن جج صاحب نے جو بنیادی کرنے والا کام تھا, جو اپلیکیشن دینی تھی ایف آئی آر کی, وہ جناب نہیں دیتی. پوری دنیا جناب ڈھول مارنا شروع کر دیتا ہے کہ لٹ گئے پٹ گئے لٹ گئے پٹ گئے, لیکن اپنا جو لیگل رائٹ بنتا تھا اس کا, جو فرسٹ انفارمیشن رپورٹ اس نے درج کرانی تھی, بھاگ گیا. آپ جتنے بہادر نہیں ہوں گے نا, وہ کیا جتنے آپ بہادر وہ تو بڑے بہادر بنے ہوئے, وہ تو اینکے لگا کے جاتے ہیں. ہر کوئی حسن ایوب کی طرح بہادر نہیں ہوتا, وہ تو آئین پلس جج بنا ہوا ہے. ہر کسی کو وہ تو آئین پلس جج بنا ہوا ہے. وہ تو جناب وہ کہتا ہے جی کہ میں نے, ہر کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا, ہر کوئی اتنا بہادر نہیں ہوتا کہ ان کو فیلڈ مارشل صاحب بلا کر کچھ کہیں. اچھا, اب اسی کو ہم وائنڈ اپ کر دیتے ہیں اس سوال کو. اب جج صاحب جو ہے وہ مجھے حسن ایوب یہ بتا دیں, آپ مجھے یہ بتا دیں, مجھے حسن ایوب جج صاحب نے بتا دیں کہ یہ گھٹیا عمل ہے کہ نہیں ہے. جو جج صاحب نے درخواست نہیں دی وہ انہوں نے ٹھیک کیا غلط کیا؟ ہو سکتا ہے انہوں نے غلط کیا, ہو سکتا ہے انہوں نے ٹھیک کیا, ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی اوپینین نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں آپ کی ذیشان صاحب, آپ کی کوئی اوپینین ہے؟ جس کے گھر میں کیمرہ لگا ہے, جی, جنہوں نے لگایا ہے, جی, وہ طاقتور لوگ تو ہوں گے نا, کہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اگر آپ وہ اگر ہوں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ان کے لیے نہیں کسی اور کے لیے لگا ہو, پرانا لگا ہو. اب ہم یہ بحث کریں گے اچھا وفاقی ایف آئی آر نہیں کرائی, ہم یہ بحث نہیں کریں گے کہ یار یہ گھٹیا عمل ہے. تو بھائی گھٹیا عمل کے لیے آپ نے اگلے بندے کو اکاؤنٹیبل تو ٹھہرانا ہے نا. میں نے تو پھانسی نہیں دینی اس بندے کو, اس بندے کے کرے گا جج کو ہی جانا چاہیے نا, وہ تو وہ کرے گا نا, آپ تو نہیں کریں گے. آپ یہ تو کہیں, آپ یہ تو کہیں گے کہ یہ کرنے والا کام کیا ہے, اس کے جج کے کرنے والا کام آپ یہ تو کہیں گے کہ یہ گھٹیا عمل ہے. پہلی چیز ایک واقعہ ہوتا ہے کہ کرائم کمٹ ہوتا ہے. ایوب صاحب یہ کرائم نہیں کرائم, یہی نہیں کہیں گے یہ گھٹیا عمل ہے. کسی کے یہ کرائم ہے, یہ کرمنل عمل ہے, گھٹیا عمل ہے. یہ ایک ہوتا ہے گھٹیا, ایک ہوتا ہے کرمنل, یہ اس سے ایڈوانس ہے. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے کرمنل. لیکن جو کرمنل نہیں کہا, سن لینا یار میری گل بھی ہون, اب ایک کرمنل عمل کے اوپر جو جج جو ہے وہ چپ سادھ لے, کوئی ایکشن نہ لے, وہ اس کو کیا کہو گے؟ وہ صرف رونا رونا شروع کر دے کہ یار میرے کیمرے لگے نے, اور پائی تھانہ سیکریٹریٹ جا کے درخواست دے نا, یا کوسار جو بنتا جو تیرا تھا نا, تو اپلیکیشن تو دے نا. اپلیکیشن دیتے نہیں ہیں, خط لکھ کر جناب وہ جناب پہنچا دیتے ہیں. صرف سکینڈلائز کرنا چاہ رہے تھے ادارے کو, قاضی فائز صاحب کو انڈر پریشر لانا چاہ رہے تھے. اپنی یونین بنائی ہوئی ججز نے, کون سے فائز کو کیوں کر رہے تھے؟ قاضی فائز نے کیمرہ رکھا تھا. یہ واقعہ تھا عمر تا بندیال صاحب کے زمانے کا, ٹھیک ہے. تو خط کس دن منظر عام پر آتا ہے؟ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو خط لکھا جاتا ہے. اور بھائی بندیال صاحب نے کوئی لکھا ہی, جس دن یہ مسئلہ ہوا ہے اس دن خط لکھتے ہیں نا. تو آج حسن ایوب صاحب یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں کہ یہ انتہائی کرمنل ہے,
یہ کرمنل ایکشن اور ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں یہ کرمنل ہے, یہ نہیں ہونا خلاف چاہیے. سزا ہونی چاہیے. ہاں. لیکن سزا کے لیے دیکھیں آج ہمارے دیکھیں نا اگزامپل میں دیتا ہوں, ہم کہتے ہیں جی وہ فلاں دکاندار جو ہے نا بڑا منافع لیتا ہے, بڑا ظالم ہے, بڑا چور کا بچہ ہے, وہ جناب منافع خوری کر رہا ہے. اور بھائی کنزیومر رائٹس ہے, جا کر اس کی خلاف درخواست تو دو نا پہلے. وہ درخواست اگر آپ دیں گے نہیں, گھر بیٹھ کے آپ رونا شروع کر دیں گے, تو پھر کوئی چمچ حلوے کی بھر کے آپ کے منہ میں ڈالے گا. اور تو جج سے تم نے تو لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا تھا. یہ جج جس نے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا ہے وہ اتنا اسپائن لیس ہے, تو اس کے لیے میں کیوں کھڑا ہوں؟ اگر کوئی بندہ, اگر ایک جج ہے, آپ کی اخلاقیات نہیں ہے, میں اخلاقیات کمزور آدمی کے لیے لے کر آؤں گا اپنی, میں گریس لے کر آؤں گا کمزور آدمی کے لیے, میں اپنی گریس لے کر آؤں گا, میں یکجہتی کروں گا. کوئی ڈرائیور ہوگا, کوئی موچی ہوگا, کوئی اس کے لیے میں کٹوں گا. وہ جج جس نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے, وہ اپنے آپ کو نہیں, جو وہ اپنے رائٹ ایجوکیٹ کر رہا ہے. کیا عدلیہ آزاد ہے؟ ججز کے پاس تو استعفیٰ دے کے گھر جائے نا, پھر اتنے حقوق, پھر استعفیٰ دے کے گھر جائے. اتنے حقوق ہیں. یہ دو کام نہیں ہو سکتے کہ جب میں نے جج بھی رہنا ہے, میں نے جناب پروٹوکول بھی لینا ہے, اور پھر میں نے مظلوم بھی بننا ہے. ایسے نہیں ہوتا. کیسے ہوتا ہے جی؟ ایسے ہوتا ہے کہ یا آپ ہوتے ہیں کہتے ہیں اچھا یہ گند ہے, میں جا رہا ہوں, یہ غلط کام ہے, میں اس کام میں نہیں رہ سکتا. یا بندہ کہے کہ ٹھیک ہے جی میں کھڑا ہو گیا ہوں قاضی فیصلہ کی طرح, پھر لڑ جائے, ٹکرا جائے. آپ تو بطور صحافی نہیں اس وقت ان کے ساتھ کھڑے ہوئے, تو کون کھڑا ہوتا؟ کن کے ساتھ؟ ان کے ساتھ, جن کے ساتھ ظلم ہوا یہ کیمرے والا. آپ نے کہا ساری دنیا میں ہوتا ہے. اس جج کے ساتھ میں نے کھڑا ہونا تھا جو اپنی ایف آئی آر کی درخواست نہیں دے رہا. کیوں نہیں دے رہا؟ جوک جو ڈوئنگ, مطلب مذاق اپنی تو گریس ہوتی ہے, اپنی تو گریس ہوتی ہے. مجھے کیا ضرورت ہے بھائی, میں ٹھیکیدار ہوں جج کا. ٹھیک ہے, وہ مجھ سے 10 سال عمر میں بڑا. ٹھیک ہے, ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد آپ کہتے ہیں جس کے ساتھ ہوا ہے اس کو کچھ کرنا چاہیے تھا, میرا کیا لینا ہے بھائی. ایک دیکھیں کوئی بندہ جو ہے نا وہ پہلے ایک کاز کے لیے خود تو کھڑا ہوتا ہے نا, پھر لوگ آپ ساتھ دیتے ہیں. نہیں ٹھیک ہے, کہتے ہیں پنجابی میں کہتے ہیں بورے پہ کدھر, کمال بات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جن کے ساتھ ہوا ہے ان کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے تھا. آپ کا لینا دینا نہیں ہے, آپ نے اگر کہہ دیا کہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی بڑی گل نہیں, کوئی بکری گل نہیں ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے, چپ کر کے بیٹھ جائے. اپنی جو ہے نا وہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ اسپائن جو دکھاتے جج صاحب جو ہے نا, جو ان کو کرنے والا کام تھا وہ کرتے. اچھا آج بھی نہیں, وقت نہیں گزرا, آج بھی کرمنل کیس ٹائم بارڈ نہیں ہوتا. وہ اپلیکیشن دیں, ایف آئی آر درج کرائیں, آگے چلیں. پھر ہم نے نہ کیا تو بات کیا, جج صاحب نے تو جناب رات کی بات کی کر کے بھول گیا. آپ نے یاد رکھا. اگلے سوال کی طرف چلے. نہیں, میں نے تو آپ کی اسٹیٹمنٹ یاد رکھی ہوئی ہے, اور میں تو حیران ہوں کہ آپ آج بھی اوپنلی اس کو جو ہے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یار یہ غلط ہے. آج بھی جج کے میں کرمنل کہہ رہا ہوں, آپ آج بھی جج جانے, جج دا کام جانے, جج بہادر بننا سی, میں نہیں جب بننا, میرا تعلق نہیں ہے. میرا اس کو ٹھیکیدار لگا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن آپ نے یہ ٹھیکہ ضرور لیا کہ میں باور کرا دوں قوم کو کہ یہ پوری دنیا میں ہوتا ہے, کوئی وڈی گل نہیں ہے, کوئی وکری گل نہیں ہے, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. میں نے کہا ہے کہ دنیا میں ہوتا ہے, یہ کرمنل کام ہے, لیکن جس کے خلاف ہوا ہے بھائی, جس کا قتل ہوتا ہے, درخواست تو جناب مدعی تو بننا ہوتا ہے نا. جج صاحب مدعی نہ بڑھن تو خالی مظلوم بڑھ جان. اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فلک جاوید پکڑی. ہاں جی, آپ نے اس کے اوپر سلمان اکرم راجہ صاحب والی بات کی, اب وہ تو نہیں یاد دہانی ریفریش کرانی پڑے گی. نہیں بات کریں نا جی. آپ نے کہا سلمان اکرم راجہ صاحب کا فلیٹ اطلاعات کے مطابق. ہاں آپ نے کہا اطلاعات یہ ملی تھی. ہاں اطلاعات آپ کی یہ تھی, اور سلمان اکرم راجہ صاحب نے اس کو ڈینائی کر دیا. ٹھیک ہے. اب یہ خبر دینا کہ ایک فلاں بندے کا فلیٹ تھا, اس فلیٹ سے فلاں ایک جو ہے وہ ایکٹیوسٹ عورت پکڑی گئی. جی ٹھیک ہے جی, اور پھر اس نے ڈینائل کر دیا. جی ٹھیک ہے. آپ نے معافی مانگی. کس سے معافی مانگوں؟ آپ سے, سلمان اکرم راجہ سے اور پوری قوم سے, کہ آپ نے غلط خبر دی. جی غلط خبر ہے تو غلط ہے, اس نے ڈینائی کر دیا, بات ختم ہوگی. میں نے اس کی بحث کی, اس کے ساتھ. آپ نے معافی مانگی. کیوں معافی مانگوں؟ کیوں نہیں مانگیں گے آپ؟ میری مرضی. یہ کیا بات ہوئی؟ صحافی اقتدار ایتھکس نہیں ہے کچھ؟ میری تو یہی ہے. آپ کے یہ ہیں کہ میں نے جو خبر دے دی وہ غلط ہو گئی, میں کیا کروں؟ میں تو معافی نہیں غلط ہے. کس نے کیا غلط ہے؟ جن کے اوپر آپ نے بات کی وہ کہہ رہے ہیں غلط ہے. چیک کر لو, پی ٹی آئی کے لوگ بھی بتا رہے ہیں کہ سلمان اکرم راجہ نے پکڑوائی. آج بھی کہہ رہے ہیں سلمان اکرم راجہ آج بھی پکڑوائی کی بات نہیں کر رہے, ہم فلیٹ کی بات کر رہے ہیں. پکڑوائی ہے, ہم فلیٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ نے فلیٹ کی بات کی تھی, آپ نے فلیٹ کی بات کی تھی, فلیٹ کی بات کی تھی نا آپ نے. جی ٹھیک ہے, غلط ہو گئی. غلط تو ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں غلط ہوگی ہے, تو جس کا فلیٹ ہے وہی غلط کرے گا نا, اور کون کرے گا؟ تو کس نے کہا کہ میرا فلیٹ تھا؟ آپ ثابت کریں کہ یہ سلمان اکرم راجہ کا تھا. میرا کام ہے ثابت کرنا. آپ نے خبر دی تھی تو وہ ثابت کر دے کہ میرا نہیں ہے. اس نے تو کہا میرا نہیں ہے, خبر تو آپ نے دی تھی, اب تو آپ ثابت کریں گے. پی ٹی آئی والوں نے یہی دی تھی. اچھا, یعنی کہ میں یہ کہوں کہ کسی کے اوپر بھی الزام لگا دوں, کسی کے اوپر بھی, ٹھیک ہے, اور وہ کہے کہ بھائی ایسا نہیں ہے, آپ ثابت کریں, تو میں یہ کہوں گا کہ بھائی میں نے کہہ دیا, اب تو ثابت کر. دیکھیں نا وہ جو گرفتار ہوئی تھی تو اس کی بہنوں نے کہا کہ جناب اس کو حسن جوپو نے اغوا کیا ہوا ہے. انہوں نے معافی مانگی ابھی تک؟
अगवा मैंने मैं तो आपकी बात कर रहा हूँ, मैं तो ये बात कर रहा हूँ ना, जब वो कह रहे हैं कि दूसरों पे जा रहे हैं, ने उसको अगवा कर दी है, मैं तो मैंने कहा कि साहब के ऊपर बात कर रहा हूँ क्या कि आपने कहा कि सलमान अकरम राजा के इतलात के मुताबिक फ्लैट से, हाँ मैंने कंफर्म, उन्होंने कहा, मैंने आपने लिख दिया, आपने लिख दिया, ठीक है, यानी कि मैं ये कहूँ कि खुदा ना खास्ता मैं आपके ऊपर कोई ऐसा इल्जाम लगा दूं, जी, कोई घटिया से घटिया इल्जाम लगा दूं, इतलात के मुताबिक फलां लड़की के साथ पकड़ा गया, ठीक है, हाँ, और हसन अय्यूब साहब कहें कि भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, जी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है और ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है, जी, तो उसके बाद जो है वो मैं ये ना कहूं कि यार वाकई ये हसन अय्यूब साहब ने मेरी इस खबर को डिनायल कर दिया, मैं ये साबित करता हूं कि ये लड़की के साथ पकड़े गए हैं, मैं ये साबित करता हूं कि ये लड़की के साथ पकड़े गए हैं, अब बात सुनो, क्योंकि मैंने इतनी बड़ी बात कर दी। ये इशू अगर आपका दिमाग उस तरफ जा रहा है सलमान अकरम राजा के और उनके कोई ताल्लुकात से मुतल्लिक, तो ये अपनी बात है, लेकिन मैं इस तरह की तोहमत नहीं लगाता। आप इसको किस तरफ लेके जा रहे हैं? आपको आप जिस तरफ लेके, ओ सर जी माफी दे दें, अब सुनो, वो माफी दे दे, मैं अपनी पॉडकास्ट में इस तरह की बातें नहीं करता होता, मैं नहीं करता होता, मैं तो ये बात कहता हूं कि मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपकी ये खबर थी, गलत हो गई, माफी मांग ले। कोई गलत नहीं हुई, मैंने कहा जी इतलात के मुताबिक ये है, अगर आप कह रहे हैं गलत होगी, मैंने कंफर्म तो किया नहीं कि सलमान अकरम राजा साहब ने खुद कहा कि भाई गलत है, मेरा कोई फ्लैट नहीं है। वो जो सुख चैन से गिरफ्तारी की बात हो रही थी, और उस टाइम जो आपको पता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो जो इन्फॉर्मेशन देते हैं, प्लस आपकी पीटीआई वाले लोग बता रहे थे, तो सलमान अकरम राजा के चाहने वाले बहुत लोग हैं। तो ठीक है, आज आप ये ऑन एयर कह दें कि मेरे ऊपर जो भी शख्स उठ के कुछ भी इल्जाम लगा दे, मैं कभी उसके ऊपर कोई भी केस नहीं करूंगा, कुछ भी नहीं करूंगा, आप जो मर्जी कर लें। क्या कुछ नहीं कहते यार ऑलरेडी, मुझे तो बड़ा कुछ भी कहते, आप कुछ भी कहा, अब कहते मैं आज के बाद जिंदगी में कभी किसी के ऊपर केस नहीं करूंगा, देखिए मेरा काम होगा, मैं साबित करूंगा, वो मैं माफी नहीं मांगेगा। मुस्तकबिल का तो मैं किसी को लाइसेंस टू किल नहीं दे सकता, लेकिन मैं आज की बात कर सकता हूं कि अभी तक किसने कुछ कहा, मैंने किसी के खिलाफ केस किया, आप आगे भी नहीं कहा, आप आगे भी नहीं किसी के ऊपर कभी जिंदगी में केस नहीं करेंगे, लोग ऐसा जितना मर्जी घटिया इल्जाम लगाएंगे। हर इंसान की एक पेशेंस होती है ना, मैं एग्जांपल देता हूं, लोग कहते थे इमरान खान बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है, बड़ा ईमानदार है। अच्छा सुनो, सारे इमरान खान तो सुन लो ना, हाँ छेड़ सर छाड़ दिए, आप छेड़ बन गई ना, आप पता नहीं सुन हर चीज इमरान खान के साथ सुनना ले जाते हैं। अच्छा वो कहते थे बड़ा ईमानदार है, फिर पता लगा 190 मिलियन पाउंड में सलमान अकरम राजा और फ्लैट डिस्कस हो रहा है, उसी का चमचा है ना, किसका चमचा है यार? फ्लैट उसका था आगे नहीं था, किसकी फ्लैट उसका था आगे नहीं था, मेरा ख्याल है उसी का था। आपका ख्याल है? इस खबर मेरी इतलात यही है अभी तक, अभी तक इतलात है कि ये फ्लैट सलमान अकरम राजा का था, और अगर वो ये डिनायल कर रहे हैं तो वो झूठ बोल रहे हैं। जी मैं ये नहीं कह रहा, क्यों? मेरी इंफॉर्मेशन ये कह रही है कि सलमान अकरम राजा साहब का ही है, तो वो झूठ बोल रहे हैं ना? जी मेरी इतलात के मुताबिक वो उनकी बात, उनकी जो स्टेटमेंट है वो मेरी इतलात के बरक्स है। वो झूठ बोल रहे हैं ना सलमान अकरम राजा साहब? झूठ कह रहे हैं, हाँ। मैं कह रहा हूं उस इतलात के बरक्स है। और सर वही झूठ बोल रहे हैं ना, वही आप आ रहे हैं ना, कागजों में होता है, मेरे कागजों में ये होता है कि मेरी इतलात के मुताबिक जो सनम जावेद हैं, सॉरी फलक जावेद हैं, वो सलमान अकरम राजा साहब के अपार्टमेंट से तहवील में ली गई हैं। ठीक है, सुन लेता नहीं, ठीक है, हाँ, बस ये डन हो गया। हाँ, मैं यही कब से पूछ रहा था, आप कह रहे थे नहीं वो साबित करे, वो साबित करे, सीधी सीधी बात, मेरी अपनी खबर के ऊपर कायम हो। नहीं मेरी इतलात यही कहती है आज भी। आगे चले, अभी भी आप इतलात के ऊपर खड़े हैं। इतलात वो सहाफी इतलात के ऊपर बड़ा फर्क होता है। कितने दिन हो गए इसको? अच्छा मैं आपको समझाता हूँ, अब सुनना, मैं ये है, अब बात सुनना, हुआ ये कि इधर उधर नहीं जाना, सलमान अकरम पे रहना, इसी में मैं बताता हूं कि फर्क क्या होता है। आपके लिए भी ना लर्निंग होती है, इंसान सीखता है। मैं आपसे सीखूंगा ना इंशाल्लाह, सिखा के भेजूंगा मैं, चलो ना करो, ठीक है। मैंने जनाब क्या किया कि पख्तूनख्वा खैबर के बारे में जनाब हमारा बात होगी, जनाब 18वीं तरमीम आ रही थी और अब वो स्टिक के जनाब पख्तूनख्वा खैबर नाम आ रहा है। अच्छा वो मैंने जब पूछा जाकर, जो हमारे सरदार मेहताब साहब थे, जो बाद में गवर्नर भी रहे हैं, अब मुस्लिम लीग नवाज छोड़ चुके हैं, तो वो कहते हैं जी ये नाम नहीं आ रहा। मैं आगे इधर उधर पूछ के जनाब पूछा, मैंने कहा जी ये नाम नहीं आ रहा। अच्छा वो जनाब जब हुआ तो वो खैबर पख्तूनख्वा आ गया, तो मैंने उनको जाकर पूछा, मैंने कहा वही बात है, नाम वही आ गया, पख्तूनख्वा खैबर या खैबर पख्तूनख्वा। तो उन्होंने कहा जी बेटा बड़ी बारीकी होती है, खैबर पहले आ गया है, पख्तूनख्वा बाद में है, तो लिहाजा हम जो हजारा वाले हैं हमारे लिए यही विन विन है कि पहले खैबर है फिर पख्तूनख्वा है। तो यही बारीकी होती है इतलात में, और बाकी चीजों में आपको समझ आ जाएगी इंशाल्लाह। इस सवाल को वाइंड अप इस तरह कर आपको समझ आ जाएगी। हसन अय्यूब साहब जो हैं हाँ, वो आज भी अपनी खबर के ऊपर कायम है बारीकियां कि वो जो फ्लैट ये मैं आपको सिखाना चाह रहा था। फिर वो जो फ्लैट है, जो सबक मैंने पूरा सिखाया आपको, वो अब वो सारा सबक जो है वो सुनने के बाद आपने याद नहीं किया। मैं फिर रिपीट करता हूँ,
اطلاعات کے مطابق جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی کہتی ہیں کہ ان کی جو گرفتاری ہوئی ہے, ان کو جو تحویل میں لیا گیا ہے, وہ سلمان اکرم راجہ صاحب کی جو ہے وہ اپارٹمنٹ تھا. ٹھیک ہے, اب اس میں سے ہم ایک صرف ورڈ نکالتے ہیں, اطلاعات. حسن ایوب صاحب کی آج بھی یہ خبر ہے, آج بھی وہ اس بات پر قائم ہے کہ وہ سلمان اکرم راجہ کا فلیٹ یا اپارٹمنٹ تھا. نو, جب میں خبر دیتا ہوں تو میں کہتا ہوں خبر یہ ہے, اور جب اطلاعات یہ ہیں تو پھر اطلاعات ہیں. پھر اطلاعات پہ ہم رکھ دیں گے, جو خبر ہوتی ہے پھر ہم اطلاعات پہ رکھ دیں گے تاکہ کل سلمان اکرم راجہ اگر کھڑا ہو جائے تو باہر آ جائے تو میں کہوں گا کہ بھائی اطلاعات کے مطابق تھی. یہ ہے کہ وی آر جگلر آف ورڈز, ہم جگلنگ کرتے ہیں الفاظ کے ساتھ. یہ تمہیں کس نے کہا ہے؟ ٹھیک ہے, یہ تو دیکھو نا, یہ سیکھنے کی چیزیں ہیں. میں آج آپ سے بہت سیکھ رہا ہوں, انشاءاللہ سیکھوں, میں آپ سے سیکھ رہا ہوں, اور میرا وعدہ رہا یہ جو سیکھ کے جا رہا ہوں یہ آپ کے اوپر امپلیمنٹ کروں گا, اور آپ ناراض نہیں ہوں گے میرے ساتھ. چلیں کہہ دیں آگے ذیشان, آپ میرے اوپر یہ جو سیکھ کے جا رہا ہوں یہ امپلیمنٹ کرو گے, میں ناراض نہیں ہوں گا. کریں گے جو میں کروں گا وہ بھی آپ ناراض نہیں ہوں گے. ہاں, لیکن آپ میں سے ناراض نہیں ہوں گے. چلو, یہ جو آپ مجھے سکھا کے بھیج رہے ہیں آج, میں اطلاعات کے مطابق کچھ بھی لکھ دوں گا, میرا بھائی میرے سے ناراض نہیں ہوگا, کیونکہ آپ نے مجھے یہ سکھا کے بھیجا. انشاءاللہ. ٹھیک ہے, ہاں سکھا دیے. ٹھیک ہے, ہم اب آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس سے آگے. اچھا ایک چیز مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو, کیونکہ یہ اچھا یہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ, آپ پہلے رپورٹر تھے؟ جی رپورٹر تھے, پھر اس کے بعد آپ جو ہے وہ سپریم کورٹ میں آ گئے. میں نے انٹرنشپ سے سٹارٹ کی اپنی جو ہے وہ صحافت, اور والد صاحب کو ایک قسم کا چکمہ دینے کے لیے وہ مجھے بھیج رہے تھے لاہور سلیم بخاری صاحب کے پاس, اور سلیم بخاری صاحب کے پاس انہوں نے کہا کہ وہ دی نیشنل اخبار آ رہا تھا وطین والوں کا, تو اس میں جاب تھی. تو میں ذرا دوست وغیرہ یہاں پر تھے اسلام آباد میں, تو میں باہر سے پڑھ کر آیا ہوا تھا, تو میں نہیں چاہتا تھا جانا لاہور. تو میں نے والد صاحب کو ڈسیو کرنے کے لیے نیوز ون کے اندر انٹرنشپ سٹارٹ کی. ٹھیک ہے, میرا کوئی ارادہ نہیں تھا صحافی بننے کا. وہ انٹرنشپ سے آپ نے سٹارٹ کیا, آپ رپورٹنگ, پھر آپ یہ کورٹ کی رپورٹنگ کے اوپر آ گئے, سپریم کورٹ کے اوپر پھر آپ آ گئے. اور سپریم کورٹ تو میں کرتا تھا نا جب میں دنیا ٹیلی ویژن میں تھا, تب بھی سپریم کورٹ میں کافی کیسز میں نے کور کیے تھے, جو یوسف زئی گیلانی صاحب کی نیلی والا, جب مختلف 98 آئینی ترمیم والا, تو یہ میں کیسز کرتا رہا تھا. ٹھیک ہے, یہ ابھی جب آپ یہ سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کے اوپر ہے, صدیق جان آپ سے پہلے تھے وہاں پہ؟ اگر دیکھا جائے تو 2000 اور ثاقب صاحب ہیں, اور 2008 میں صدیق جان کافی لیٹ انٹری ہے, آپ کے بعد آئے ہیں, کافی بعد ہے. لیکن ثاقب صاحب ہیں, اور کون سے ہیں؟ کون سے ثاقب کی بات کر رہے ہیں؟ میرے ذہن سے نام نکل گیا ان کے. ثاقب صاحب ہی ہیں کہ پتہ نہیں کون سے ہیں, وہ بھی اپنا ولاگ بھی کرتے ہیں, وہ بھی سپریم کورٹ کی. ثاقب بشیر ہائی کورٹ کرتے ہیں. ثاقب بشیر وہ ہائی کورٹ کی کرتے ہیں, وہ بھی عدالتی کی کرتے ہیں, وہ بھی عدالت سے ریلیٹڈ. عدالت سے ریلیٹڈ. ٹھیک ہے. اچھا, ان کو اگر آپ ریٹ کرتے ہیں, میں آپ کو ریٹنگ دے دیتا ہوں کہ مطیع اللہ جان, عبدالقیوم صدیقی, پھر ثاقب صاحب ہی ہیں نا, سوری ثاقب بشیر صاحب, پھر صدیق جان, حسن ایوب, آپ ان کو کیسے ریٹ کرتے ہیں نمبرز میں؟ میں بڑا ہمبل آدمی ہوں, وہ سب مجھ سے اوپر ہے, میں سب سے نیچے ہوں. آگے چلو. نہیں, ان میں سب سے میں ہمبل تو سبھی ہوتے ہیں, ہمبل تو شاہ رخ خان بھی ہے, سارے ہی ہمبل ہیں, لیکن آپ ان کو جینولی کیسے آپ ان کو ریٹ کرتے ہیں جینولی؟ دیکھو میں ہمبلنس کو چھوڑ کے, دیکھیں ہمارے ہاں نا صحافی وہی بڑا ہوتا ہے جس کے پاس خبر ہو. یہ بیسکلی ہماری پاور ہی ہماری انفارمیشن ہے. جو انفارمیشن کے حصول کے لیے جو محنت کرتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھ سے بہت سے قابل لوگ موجود ہیں جو کہ زیادہ گاڈ گفٹڈ صلاحیتیں ان کو ملی ہوئی ہیں. کون ہے آپ سے زیادہ قابل؟ بہت سے لوگ ہیں, مطلب ہزاروں لوگ آپ سے زیادہ قابل. جی, مطیع اللہ جان آپ سے زیادہ قابل ہیں. بالکل جی, میں تو ان کو اپنے سے زیادہ قابل سمجھتا ہوں, وہ بھی مجھ سے زیادہ قابل ہیں. تو تمغہ آپ کو کیوں ملا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دی عزت. اللہ تعالیٰ نے کیسے دے دی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے تمغے کے لیے کبھی جو ہے وہ نہ میں نے سوچا تھا, نہ کہ اس کے لیے کبھی کوشش کی ہے, اور یہ میرا اللہ جانتا ہے. یہ میں یہ کہتا ہوں کہ آج بھی میں یہ بات بالکل آن کیمرہ کہوں گا کہ میرے نزدیک مجھ سے زیادہ قابل لوگ, مجھ سے زیادہ محنتی لوگ فیلڈ کے اندر موجود ہیں, اور مجھ سے زیادہ قابل, مجھ سے زیادہ محنتی لوگ فیلڈ کے اندر موجود ہیں. مجھے تمغہ کیا میں نے اس کے لیے کوئی کوشش کی؟ میں نے بالکل کوشش نہیں کی. بہت کوشش کی. میں نے آپ کی وال جا کر دیکھا, نہ اہل عمران خان, نہ اہل عمران خان, انے واہ کوشش کی میرے بھائی. نائل ہے ویسے, نہ اہل عمران خان, نہ اہل عمران خان, نہ اہل عمران خان. یہ فکشن ہے کیا؟ یہ فکشن ہے, یہ فیکٹ ہے. نواز شریف صاحب نااہل تھے, یہ بھی آج ہیں جی. آج نواز شریف صاحب نااہل ہیں نہیں ہے, کل کو وہ بھی نہیں ہوں گے. چلے دیکھ لیتے ہیں. تمغے کے اوپر آ جائیں. کب آ جائیں؟ اب تمغے کے اوپر آ جائیں. بسم اللہ. حسن بھائی نے اتنی رپورٹنگ کی اینٹی عمران, اتنی رپورٹنگ کی اینٹی عمران, بڑا فخر ہے کہ ان سے بڑے بڑے سینئر لوگ
تمغوں کی بجائے منشیات کے مقدمے میں پڑ گئے اور آپ کو تمغہ مل گیا امتیاز. اچھا یہ بڑا بکواس کام ہوا ہے جو منشیات کا مقدمہ ہوا. اس کے اوپر آؤں گا, پہلے تمغے کے اوپر آؤں گا. یہ میرا سوال نہ مارو, میرا پورا ایک کلپ مر جانا جی. اچھا کوئی میرا سوال نہیں جو مارنا, میں پہلے تمغے تمغہ جو ہے مجھے جو ملا ہے, جو میرے خیال کے مطابق یہ عزت اور ذلت اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے. اللہ جس کو نوازنا چاہے. میں اگر کسی سے حسد بھی کروں گا, اچھا ایک چیز میں الحمدللہ مجھے ایک بڑی میرے اندر جو ہے نا ایک بلیسنگ ہوئی ہے, میں حسد کرتا تھا, میں سڑتا تھا, کڑتا تھا. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں آپ آج بھی کرتے ہیں. اچھا چلو اب آپ کی میری نہیں, میرے بھائی ہیں آپ. لیکن میں باخدا بتاتا ہوں کہ میں نے سب سے بڑی جو چیز مجھے اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک فضل میں فیل کرتا ہوں کہ مجھے کسی کی ترقی ہو تو میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو اور ترقی دے, اور پھر اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے, ترقی مجھے بھی اللہ تعالیٰ مجھے دے. تو میں تو اللہ کے حضور جو ہے نا وہ کرتا ہوں, جو ہے دعا کرتا ہوں, مجھے اس چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں آپ یقین کرو باخدا میرے نزدیک جو پرسنل سیٹسفیکشن ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے ان تمغوں سے. اور تمغوں کے حوالے سے بات کر دوں تو اب آپ کو بات بڑی پسند آئے گی میری, مجھے آپ کو پسند آ رہی ہے. میں آپ کو بات بڑی پسند آئے گی, میں سیدھی بتا رہا ہوں, باقی پسند آئے گی. میں طنز نہیں تو آپ کو میری بات میں طنز کر رہا ہوں یار, ایسے نہ کہیں بھائی. ابھی گورنمنٹ نے تمغے دیے ہیں وزراء کو, میں اس کے جو ہے اس کو میں نے سخت ناپسند کیا ہے, کیونکہ حکومت خود کو ہی تمغے نہیں نواز سکتی. تو میں اس بات کے لحاظ سے میں کہیں گے مجھے کسی کے بھی تمغے پر اعتراض ہے تو وہ وزراء کو جو تمغے ملے ہیں میں اس کو جو ہے کسی صورت سپورٹ نہیں کر سکتا. آپ کو جو ملا اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ جی میں اس کو بالکل سپورٹ کر سکتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کو ملا نہیں, ایک گل نہیں ہے یار, یہ بات نہیں ہے. کسی صحافی کو ملا, کسی اور میں کہتے ہیں میں سپورٹ نہیں کرتا, میں مجھے ملا میں سپورٹ کرتا ہوں. حکومت تمغہ دینے والی ہوتی ہے. حکومت بھی تو وہ ہے جس کی سپورٹ میں آپ صبح شام ولاگ کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں. حکومت جو ہے وہ تمغہ خود کو خود نہیں دے سکتی. تمغہ حکومت اپنے بندے کو دے سکتی ہے. اپنے بندے کو دینا ہو یا نہ ہو, میرے پاس کوئی اس وقت حکومتی عہدہ ہے فیکچولی بتاؤ کیا؟ میں بتا دیتا ہوں آپ کے سامنے. صبح شام جو ایک بندہ کہے کہ جی مجھے پیسے دے دو, میں سوشل میڈیا چلا دیتا ہوں, عمران خان نا اہل ہے, عمران خان نا اہل ہے, عمران خان نا اہل ہے, عمران خان نا اہل ہے. یہ آپ مبالغہ کر رہے ہو. آپ پیسے صبح شام نہیں, ہاں صبح شام میں نااہل کہتا ہوں, صبح شام آپ یہ کہیں کہ عمران خان نے یہ کر دیا, نواز شریف بہت اچھا ہے, شہباز شریف بہت اچھا ہے, یہ مجھے لاسٹ بتاؤ اس سے بڑا اور کرائیٹیریا کیا ہوگا؟ لاسٹ تعریف نواز شریف کی کب کی ہے چیک کرو. شہباز شریف کی نہیں کی. نہیں نواز شریف کی آخری تعریف میں نے کب کی ہے؟ نواز شریف شہباز شریف ڈیزرو آخری تعریف میں نے کب کی ہے؟ اب آپ یہ دونوں ڈیزرو نہیں کرتے تعریف. ہاں نہ کراؤں, ہاں میں کب کی ہے؟ میں نہیں چاہوں گا. پچھلے 2 مہینے میں نکالو. کب نہیں کی بتاؤ نا, پچھلے ہفتے میں بتا دو. کب نہیں, 10 دنوں میں بتا دو. کب نہیں, ہاں لیکن 10 دنوں میں میں نے کم از کم 20 مرتبہ نااہل عمران خان کہا ہوگا. ہاں اتنا کافی نہیں ہے تمغہ لینے کے لیے؟ نہیں اس سے زیادہ میں کہوں گا, کیونکہ جس سے زیادہ اس سے بڑا اور کیا تمغہ لینا ہے آپ نے؟ سننا بھائی, اور کیا تمغہ لینا ہے اس سے بڑا؟ انشاءاللہ اس سے بڑا تمغہ لوں گا. اچھا اس سے زیادہ بڑا تمغہ لوں گا. اور کون سا ہے؟ اپنی جو ضمیر کا ہے نا اس کی سیٹسفیکشن کا تمغہ لوں گا. ابھی تک نہیں ملا؟ نہیں یہ تو بیسیکلی اس شخص نے جتنا مجھے ضمیر والا ابھی تک آپ کو نہیں ملا, سیٹسفائیڈ نہیں ہے انشاءاللہ. اور ابھی اور کہتے ہیں نا آپ اپنے سیٹسفیکشن لیول کو انہانس کرتے ہیں, وہ میں پرو میکس انشاءاللہ. اس کو تو میں نے پوری دنیا کو یاد کرانا ہے کہ نااہل عمران خان. ٹھیک ہے نا یار, ایک شخص اب ایک شخص جو اپنی بیٹی کو اون نہ کرے, آپ ڈیزرو کیا کیلیبر ہے یار. اچھا پتہ کیا ہے, میں یہ بیٹی بیویاں اپنی پوڈ کاسٹ میں ڈسکس نہیں کرتا. نہ کرو. ہاں میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت گھٹیا ہے, بڑا گندی چیز ہے, بڑا افسوس کی بات ہے, اور یہ نہیں ڈسکس کرنا چاہیے. لوگ پتہ نہیں کس کے, میں دودھ کا دلہا نہیں ہوں, آپ ہوں گے. نہیں میں سر کے بالوں سے پاؤں کے ناخنوں تک گنہگار ہوں. ہاں تو پھر ہمیں نہیں کرنی چاہیے کسی کی بیوی بیٹی اس طرح ڈسکس نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا یہ جس طرح تمغہ والی بات ہوئی, ٹھیک ہے, تمغہ آ گیا, آپ کو یہ تمغہ ملا اگست میں 2025, 14 اگست 2025 کو آپ کو یہ تمغہ ملا. اور مطیع اللہ جان صاحب کے اوپر یہ جو منشیات والا مقدمہ بنا, یہ انہوں نے ہی بنایا جنہوں نے آپ کو تمغہ دیا. آپ کا خیال ہے؟ مجھے تو وزارت اطلاعات نے دی ہے. وزارت اطلاعات نے نامنیٹ کیا تھا, وفاقی منظوری دی ہے. وہ انڈیا کی ہے وزارت اطلاعات, حکومت پاکستان ہے. ہاں کس کی ہے حکومت؟ وزارت اطلاعات اور نشریات. آپ یہ جو حکومت ہے, بھی صحافی ہیں, یہ حکومت کس کی ہے؟ سن لینا گل, جتنے بھی صحافی ہیں جو پرانے سینئر صحافی ہیں تمام کے تمام, ایک میں نہیں تمام, وہ پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ان کی ایکریڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے, آپ کی ایکریڈیشن ہوئی بھی نہیں ہوئی؟ نہیں ہمیں نہیں مانتے. اچھا آپ ایکریڈیشن نہیں کرائی؟ نہ ہمیں مانتے ہی نہیں. مانتے ہی ہے, آپ اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے نا سر, ہمیں مانتے. چلو آپ نہ کرنا چاہو, لیکن جتنے بھی پاکستان کے جو اس وقت جن کو 10 سال سے زیادہ ٹائم ہو جائے,
10 سال کے بعد آپ ایکریڈیشن اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ اس کے لیے یعنی آپ یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ میں سمجھ گیا ہوں حسن بھائی, لیکن یہ ڈپارٹمنٹ کون چلا رہا ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. جی وہ تمام صحافیوں کو رہے نا, گورنمنٹ آف پاکستان نا, ٹیلی ویژن چینلز بھی تو گورنمنٹ آف پاکستان چلا رہی ہے نا. جی ٹھیک ہے. اور اس کے وزیر کون ہے؟ عطا طاہر صاحب. وہ کس جماعت سے ہیں؟ مسلم لیگ نواز, مسلم لیگ نون سے. مطیع اللہ جان کے اوپر پرچہ کس نے کیا؟ پولیس نے. جی پکی بات ہے. جی پولیس نے کیا. اور پولیس نے کس سے کروایا؟ کس نے کروایا؟ ہاں اب یہ جا کے ایف آئی آر چیک کرو نا کس نے کرائی ہے. آپ بتائیں, آپ بڑے صحافی ہیں, آپ مطیع اللہ جان کو بڑا بھرم ہوگا کہ آپ اس کے حق میں نہیں, وہ مطیع اللہ جان کی ایک دن ابڈکشن ہوئی تھی نا, بڑے بڑے حق میں آپ بولیں گے. کیا پولیس کی یہ جرت ہے کہ وہ مطیع اللہ جان کے اوپر یہ پرچہ کرے؟ کہ مطیع اللہ جان کی جب اغوا ہوئے نا تو مطیع اللہ جان کے لیے ہم لوگوں نے بڑا جناب شور اٹھایا, بڑی آواز اٹھائی. تو مطیع اللہ جان جب آئے نا, جو پریس کلب کے الیکشن تھے, تو ہم صحافی کچھ کھڑے ہوئے تھے وہاں پر, تو ہم نے کہا کہ متی آپ کے لیے نا, انہوں نے کہا جی آپ نے میرے لیے نہیں کیا, جی آپ نے اپنے لیے کیا ہے. تو جب بندہ آپ کی نیکی کو اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینکے نا, تو بھائی ہمیں بھی پتا ہوتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس چیز کا احساس ہی نہیں کر رہا کہ آپ نے اس کے لیے کچھ کیا ہے, تو جائے جو دل کرتا کرے. مطیع اللہ جان کے اوپر جو پرچہ ہوا اس میں حکومت کا, گورنمنٹ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ مطیع اللہ جان اس کا جواب دیں گے. نہیں, میں مطیع اللہ جان کا اوپر جو ہے نا اس کا گارڈین نہیں ہوں. میں نے مطیع اللہ جان کے اوپر کوئی اپنی کوئی کتاب نہیں لکھنی. میں نے مطیع اللہ جان کے ساتھ میری جو ہے وہ صحافی ہیں. حسن خود بتائیں گے, صحافی ہونے کے ناطے آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے اتنی بڑی کورٹ کی رپورٹنگ کی, اتنے بڑے بڑے فیصلے دیے, اس کیس میں حکومت انوالو نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ جو منشیات کا کیس ہے یہ بھونڈا کیس ہے, یہ گھٹیا کیس ہے, یہ جناب فیک کیس ہے. اور یہ گھٹیا فیک کیس حکومت نے نہیں بنایا. کس نے نہیں بنایا؟ حکومت نے نہیں بنایا, پولیس نے بنایا. حکومت نے نہیں بنایا. حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. پولیس نے بنایا ہے. اب دیکھیں نا, حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے اس گھٹیا کے اور فیک کیس سے جو آپ کے دوست کے اوپر یہ منشیات والا ہوا. ترجمان جو ہے نا حکومت کے دو پتہ ترجمان سے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی, میں تو اس کا جواب حکومت کا جواب حکومت دے گی نا, میں حکومت ہوں. آپ کا کوسچن ہی ایسے صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں کہ پولیس نے بنایا نا. اطلاعات کیا کہتی ہیں آپ کی؟ جی اطلاعات کیا کہتی ہیں؟ اطلاعات کہتی ہیں کہ یہ ذیشان صاحب نے بنوایا. اب دیکھیں اپنے دوست کے اوپر تو ایسے مذاق نہ کریں. میری بات سنو, آپ کی اطلاعات کیا کہتی ہے یار؟ آپ کا دوست ہے, آج بھی کل صلح ہو جائے گی. یہ مذاق میں بات کر رہا ہوں, آج بھی کل صلح ہو جائے گی مطیع اللہ سے. میری بات ہے تو یار اس کے ساتھ سانس لیں, کہیں جناب کہہ رہا ہوں یار کون ہے, صرف پولیس سے مذمت ہے. بس میں کہتا ہوں قابل مذمت ہے, اور یہ جو ہے مقدمات اس قسم کی ان کی حوصلہ شکنی ہونی چاہیے. لیکن میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں, پہلے اس سوال کا جواب دے دیں پھر حوصلہ شکنی ہونی چاہیے اس کی نا. آپ یہ کہہ دیں کہ اس میں حکومت ملوث نہیں ہے, اس مقدمے میں ملوث ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی. میں دس رہا تھا یار, اس میں حکومت ملوث ہو سکتی ہے کم از کم اپنے دوست اطلاعات کے مطابق حکومت ملوث ہے نا. اچھا میں آپ سے سوال دوست کے لیے کہہ دیں اطلاعات کے مطابق ملوث ہے. آپ جو اسلام آباد پولیس کے ترجمان ہیں ان کو فون کر کے پوچھ لو, نمبر دوں میں. ہاں دے دیں, میں پوچھ لوں گا. اچھا میں آپ سے ایک سوال ان سے میری پوڈ کاسٹ کرا دیں. اچھا میں ایک سوال کرنا. اچھا پوڈ کاسٹ کرا دیں گے میری ان سے. نہیں میں نمبر دے سکتا ہوں, میرے کو پھوپھی کا بیٹا نہیں ہے, سفارش کر دو, آپ ان سے رابطہ کر لیں. اچھا میری بات سفارش پہ چلتے ہو آپ یار؟ میں تو کہتا ہوں میں تو چھوٹا اتنا سا ہوں. سر میں آپ سے مسئلہ یہ ہے نا. اچھا میں آپ سے سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. اچھا ذیشان یہ بتا دیں, آپ ماشاء اللہ صحافی ہیں, میرا انٹرویو کرنے کے لیے آئے ہیں, آپ یہ بتائیں کہ کوشش کر رہا ہوں, یہ پہلے بتا دوں حکومت کا ترجمان کون ہوتا ہے؟ کون ہوتا ہے؟ میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں نا, کون ہے ترجمان؟ آپ صحافی ہیں. اچھا حکومتی ترجمان کون ہے؟ ابھی آج کل تو صحافی ہیں. جی آج کل تو صحافی ہیں. اچھا بائی بک کون ہے؟ صحافی. بائی بک صحافی یعنی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے ترجمان کون ہے؟ نہیں آپ کو پتہ بھی نہیں ہے. میں مجھ سے کہہ رہا ہوں, آپ کو پتہ بھی نہیں. صحافی نہیں ہے. میں اپنی آنکھوں میں دیکھ لیا, آپ کو پتہ ہی نہیں ترجمان. صحافی نہیں ہے ترجمان. اچھا آپ مجھے یہ بتا دو حکومت کا ترجمان کون ہے, میں مان جاؤں گا. کون سی؟ یہ جو مسلم لیگ نون کی تمام حکومت جو آج سے یعنی پہلی حکومت سے لے کر آج تک حکومت ہوتی ہے, اس کا ترجمان کون ہوتا ہے؟ ابھی تو عطا اللہ طاہر صاحب اس کے ترجمان ہیں. غلط کہہ رہے ہیں. ابھی اختیار ولی صاحب بھی اس کے ترجمان ہیں. جس بندے کا دل کرتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے. ابھی طلال چودھری صاحب بھی اس کے ترجمان ہیں. جس بندے کا دل کرتا ہے وہ سامنے آ جاتا ہے, وہ کہتا ہے میں ترجمان ہوں اور میں یہ بتا رہا ہوں. سر وہ آپ کو شاید میرے ہاتھ سے تھوڑا سا آپ کو نا اپنی تیاری زیادہ کرنی چاہیے. اس کو کہتے ہیں پرنسپل انفارمیشن آفیسر, نہیں سیکٹری نہیں, آفیسر. ٹھیک ہے. اس کو کہتے ہیں پی آئی او. کون ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے. پرنسپل. ٹھیک ہے. کیا
प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर PIO. तो मतीउल्लाह जान का पर्चे का मैं इसको फोन करके पूछूं, हसन अयूब से ना पूछूं? जी आपको मैं खाली ये पूछना चाह रहा था, इसका भी नंबर आप दे देंगे मुझे? तकना चाह रहा था मेरे भाई नू कि इसका भी तर्जुमान नंबर- हुकूमत इसका का भी पता नंबर भी दे है। देंगे? मैं पूछना चाह रहा था, मैं देखना चाह रहा था कि प्रिंसिपल- भाई मेरे साथ इतने सीरियस सवाल करने आया है, तो प्रिंसिपल- पहले मैं इससे ये तो पूछ लूं कि हुकूमत के ऊपर पूरी तुमने जो है ना सुनते लो। वो मुझे तर्जुमान बना दिया हुकूमत का। मैंने पहले कहा पता तो करूं मैंने कब नाम लिया? शहजादे को पता ही नहीं है तर्जुमान कौन है। मैंने कब कहा कि आप तर्जुमान हैं? ज़ीशान अब मैं तुम्हें क्या इंटरव्यू दूं, बताओ मुझे। उठ जाए, मैं तो कहता हूं मैं बहुत छोटा साफी हूं। अच्छा अब ये बता दें, ये जो आपने बताया जरा दोबारा बता दें। प्रिंसिपल एक मिनट यार, प्रिंसिपल शर्मिंदे हो रही हो हाँ प्रिंसिपल, या वो शर्मिंदगी को धोने के लिए पूछ रहे हो? बता तो दें। प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर ऑफिसर मतीउल्लाह जान के ऊपर पर्चे में गवर्नमेंट मुलविस है या नहीं है, इसके लिए मैं उनको कॉल करके उनसे पूछूं। ठीक है, आप इनका गवर्नमेंट नंबर से दे मुतालिक देंगे? भी पूछ लें या आप तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस से पूछ लो ना, ज्यादा ठीक बेहतर है। यही है। हसन अयूब अपनी इतलात नहीं बताएंगे। मैं इसकी मजम्मत करता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये गलत है। मतीउल्लाह जान सिगरेट तक नहीं पीता तो मंशियात तो बहुत दूर की बात है। मतीउल्लाह जान में 100 खराबी आपको कह सकते हैं और बाद में मानने को तैयार हूं, लेकिन मंशियात सवाल ही पता नहीं होता। ठीक है। और मतीउल्लाह जान कहते हैं कि मेरे ऊपर पर्चा किसने किया, तो आप वो नहीं मानते। वो ये कहते हैं कि अगर हुकूमत इसमें मुलविस है तो आप वो नहीं मानते। आपकी इतलात भी वहां पर मतीउल्लाह जान का मुकम्मल राइट है जी, वो अपने आपकी केस के इतलात कुछ हवाले भी नहीं से कहती हैं अपने दोस्त के बारे में। अपने दिफा के अंदर वो जो मर्जी राइट करे, वो पाकिस्तान के शहरी हैं, उनको हर किस्म का राइट हासिल है। वो इसके ऊपर जनाब उनको कोर्ट्स में घसीटें, वो अपने लीगल राइट को एजिटेट करें। मैं कब उनके साथ जो इनकारी हूं, मैं एक दफा उनके ऊपर जो है उनके लिए हक में आवाज उठाई। ठीक है, मुझे समझ आ गई है। आपने अपनी जात के लिए किया, मेरे पर कोई एहसान नहीं है। मुझे समझ आ गई है कि हसन भाई जो है वो अपने दोस्त के लिए अपनी इतलात को भी जो है वो एक्टिव नहीं करेंगे कि कुछ पता लग जाए। अच्छा अब आगे चलें कि ये जो आपने मेरी करेक्शन की और मुझे सिखाया, बहुत शुक्रिया आपका कि हुकूमत का तर्जुमान कौन होता है। ये जो आज पता लग गया? हाँ हाँ बहुत शुक्रिया। इससे पहले पता था? मैं जब भी किसी के पास जाता हूँ ना तो मैं सीखता होता हूँ। इससे पहले पता था? नहीं पता नहीं पता था। सीरियसली मैं तो समझता था कि ये ताउल्ला तारड़ इख्तियार वली साहब और उससे पहले शहबाज गिल साहब, फवाद चौधरी साहब, ये लोग तर्जुमान हैं। PIO का रोल पता है क्या होता है? अच्छा आगे चलें इसके PIO का रोल ऊपर। पता है? तुझे मेरे बाद सिखा लेना ना, पहले सवाल तो मैं कर लूंगा, फिर नहीं यार, पॉडकास्ट बहुत बड़ी हो जाएगी। सीखने के लिए आए हो, तुझे कहोगे कि यार बहुत बड़ी हो जाएगी हैं। आगे चलिए। मैं तो यार फजर के टाइम को उठाऊं तो मेरी बैटरी डाउन। अच्छा ऐसे है कि आपने जैसे अब ये मुझे तर्जुमान सिखाया, ये जो हमारा क्या नाम है, आपने एक स्टेटमेंट दी कि सुहेल आफरीदी को नहीं मिलने दिया जाएगा जी, इसको और टीका लगाया जाएगा या लगाया जाए, और उन्होंने कह दिया ऐसी की तो उन्होंने किसको, उनको मैंने कहा ही नहीं। मुनीब साहब ने कहा था, उनको तो नहीं कहा था। अच्छा आपने जो कहा कि ये हसन नहीं अयूब ने मिलने कहा दिया है, वो हसन अयूब खान ने कहा था क्या कि वो नहीं मिलने दिया जाएगा, मेरी खबर थी। आपने खुद कहा था? जी मैंने खुद कहा। ठीक हो गया। और ये खबर कहाँ से आई थी? मैं सोर्स बताने का पाबंद सुप्रीम कोर्ट को नहीं हूं। मैं थोड़ा सोर्स आप कौन पूछ रहा हूँ। नहीं ये आप इतने बेसिक ये एथिक्स नहीं पता यार, किसी यार, सहाफी से जर्नलिस्ट को सोर्स पूछता है? अगर आप पता है क्या, सुप्रीम कोर्ट नहीं पूछ मेरी सकती बात मुझसे। सुने, मेरी बात सुने। लेकिन एक बात याद रखना, अगर आप एक बात याद रखना, सुन लें, अगर देयर इज ओनली आप वन रावी इन पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह, जो यानी लेग वर्क करता है, जो रिपोर्टिंग करता है, जो कि नीचे से यानी जमादार से लेकर ऊपर चीफ जस्टिस तक राब्ते में होता है। और वो मैं आज भी तुम्हें इसके बाद ब्रॉडकास्ट के बाद मैं साबित करके दिखा सकता हूं कि हाँ हूं, जमादार से भी राब्ते में हूं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान से भी राब्ते में हूं। अब टॉपिक पे आ जाऊं आप। आ जाओ। ठीक है, आपने ये खबर दी कि नहीं मिलने दिया जाएगा, ऐसे ही है, टीका लगाया जाए इसको मजीद। ठीक है, अभी इसको सेट भी किया जाए, अगर कुछ गलत कह रहा हूं तो बता दीजिएगा। आपने ये दे दिया कि इसको नहीं मिलने दिया जाएगा, ठीक है जी जी। अब ये कौन नहीं मिलने देगा इसको? किसका कह रहे हैं आप कि इसको नहीं मिलने दिया जाएगा? क्यों नहीं मिलने दिया जाएगा और कौन नहीं मिलने देगा? आप सुनो बात, कौन नहीं मिलने देगा? सबसे पहले ये बताना है कौन नहीं मिलने देगा। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं मिलने देगा। जी ठीक है जी, सुप्रीम कोर्ट का फैसला 2017 का, उसमें पैराग्राफ 54 है बिलीव। मैं आपको बता देता हूँ, पढ़ के। नहीं आप पढ़ के सर आप सच्चे हैं, पढ़ो ना। ये जो अलीमा खान मिल रही है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हवा में उड़ गया। अलीमा खान अभी मिली नहीं है, वैसे मिल सकती है, वो फैमिली है। हाँ, और अली मीन गंडापुर मिलने जाते थे तब सुप्रीम कोर्ट कहाँ थी? उस टाइम वो शिक जो थी, वो जो लार्जर बेंच ने उसको सस्पेंड नहीं किया। और अभी सलमान अकरम राजा साहब भी मिलने गए थे। वो वकील है, मिल सकता है, वो भी मिल सकते हैं, सिर्फ एक बंदा नहीं मिल सकता। देखिए सुहेल आफरीदी, क्यों? वजह सियासतदान है ना, वो सियासत में हिस्सा नहीं ले सकते। सुप्रीम कोर्ट फैसला है। नहीं, वो उससे मिलने जा रहा है, उसका दोस्त हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है, दोस्त भी हो सकता है ना, वो चीफ मिनिस्टर है ना।
ہو سکتا ہے نہیں ہوتا. قانون میں جو ہے نا جو چیز فیکٹس ہوتے ہیں وہ فیکٹ کے اوپر فیکچولی آپ کو چلنا پڑتا ہے. یہ آپ کا کوئی گلی محلہ تھوڑی ہے, وہ ڈیالہ جیل ہے, وہ ماسی ویلا تھوڑی ہے. ہاں ماسی ویلا ہوتا تو چلے جاتے, پہلے ماسی ویلا بنا کے رکھا ہے. اور ہمارے معززین نے وہ سہولیات دیں ایک کرمنل کو جو کہ اس وقت جیل میں قید ہے, جس کو کمپیٹنٹ کورٹ آف لا نے کنوکٹ کیا ہے, اور اس کو کیا ہے جی اس کا کرائم ہینیس ہے, کرپشن اور کرپٹ پریکٹس بھی انوالوڈ ہے, جس کو سیاست میں یا اسٹیٹ افیئرز کے اندر انوالو ہونے کو ریسٹرکٹ کرتا ہے سپریم کورٹ کا 2017 کا فیصلہ. اس شخص کو اگر میں کہہ رہا ہوں کہ چیف منسٹر جو خواہش کر رہا ہے, جو عشق عمران میں مبتلا ہے, ٹھیک ہے, وہ جو ملنے کی خواہش رکھتا ہے, وہ جب اس کو نہیں ملنے دیا جا رہا, تو میں تو عدالت کی بات کر رہا ہوں, میں تو آپ کے جین مینول کی بات کر رہا ہوں, میں تو جو لیگل سسٹم ہے, لیگلٹیز ہیں, ان کی بیس کے اوپر فیکچوئل بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ کے آرڈر کے تحت سہیل افریدی کو آپ لوگ اگر اتنے سمارٹ نہیں ہیں, آپ لوگ اتنے سمارٹ نہیں, آپ بیسکس کو آپ سمجھتے نہیں ہیں, آپ پریس انفارمیشن جو ہے وہ پرنسپل انفارمیشن آفیسر کو نہیں سمجھتے, تو بھائی قصور میرا نہیں ہے, یو نیڈ ٹو سوال پہ آ جائیں, سوال کا جواب سوال کا جواب ہو گئی ہے. اچھا اب اگر سہیل افریدی صاحب کسی دن مل لیتے ہیں جی, پھر کیا ہوگا سپریم کورٹ کا؟ سپریم کورٹ کا وائلیشن ہو جائے گی, وائلیشن ہو جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کے لیے ہائی کورٹ میں کسی کو پٹیشن ڈالنی پڑے گی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ عدولی ہو چکی ہے, تو پھر وہ جو ایپلیکینٹ ہوگا اس کو جانا ہے وہاں پر ہائی کورٹ کے اندر. آپ ڈالیں گے؟ جی آپ ڈالیں گے؟ میں نے آج تک کتنی پٹیشن ڈالی ہیں, کبھی دیکھا مجھے نہیں. کسی کے خلاف آپ جس ادارے کی رپورٹنگ کرتے رہے ہیں اس ادارے کا ایک آرڈر وائلیٹ ہو رہا ہے, جی جی, اور آپ اس کے لیے کھڑے نہیں ہوں پہلے ہونے تو دو نا, مفروضوں پر بات میں وہی بات کروں, آپ کھڑے ہوں گے نا مستقبل میں. اگر یہ مفروضے ہوتے ہیں, ہم نہیں کھڑے ہوں گے, ہم تجزیہ کرتے ہیں جو چیز ہو چکی ہوئی ہے اس پر ہم نے کرنا ہے تجزیہ. ذیشان یہ بات یاد رکھنا, آپ نے اچھا چلو آج میں آپ کو نا ورڈز کے اوپر کھلاتا ہوں. جی, آپ نے بولا نہیں ملنے دیا جائے گا, جی, آپ نے یہ نہیں بولا نہیں ملنے دیا جا رہا, جی, جائے گا, جی, فیوچر سینٹینس ہے. جی, جی, ادھر آپ تبصرے کر سکتے ہیں فیوچر سینٹینس میں, ادھر نہیں تبصرے کر سکتے آپ فیوچر سینٹینس میں. جگلر آف ورڈز, جو چاہوں میں بولوں. یار یہ تو زیادتی ہے, تو پھر میں یہ کرتا ہوں, یہ تو زیادتی ہے. جب میں سوال کرتا ہوں آپ کہتے ہیں میں فیوچر نہیں بتاؤں گا, جب خود تجزیہ دیتے ہیں تو فیوچر بتاتے ہیں آپ, تب آپ پریڈکشن کرتے ہیں. بڑے مزے کی بات ہے, آپ نے پریڈکشن کر دیا, صاحب تھے نا, روزہ نہیں رکھا تھا. سوال کے اوپر رہے ہیں, سوال کے اوپر رہنا ہے, گفتگو اپنی دیکھیں نا, سوال کے اوپر تھوڑا سا مذاق بھی رہنے دو کرنا. ایک راجہ صاحب ہم کریں گے, ضرور کریں گے. اچھا سوال کے اوپر آتے ہیں نا, میں جواب دیتا ہوں, آپ لمبا جواب دوں گا, سن جاتے. حسن ایوب جو ہے وہ سپریم اپنے جو ادارہ جس کے لیے رپورٹنگ کرتے رہے, جس کے لیے تنخواہ امتیاز ملا, اس کا آرڈر وائلیٹ ہوگا, آپ جا کر ریٹ دائر کریں گے. اسی بات میں جواب دوں گا. یہ راجہ صاحب تھے, حیات ہیں الحمدللہ, پڑھتے تھے بیریا کالج میں, روزہ نہیں رکھا ہوا تھا. ان کو کہا جی سر نے, یہ سچا واقعہ ہے, انہوں نے کہا جی روزہ کیوں نہیں رکھا, اس نے کہا سر رہنے دیں. پھر اس نے کہا جی بتاؤ رائے صاحب روزہ کیوں نہیں رکھا, کہتے سر میں بتاؤں گا آپ کو تکلیف ہو جائے گی. اس نے کہا نہیں آپ بتائیں. آگے سے رائے صاحب بولے, پھر رائے صاحب نے کیا بولا, انہوں نے کہا سر جی روزے آئے فرضی, رکھن سارے نائی موچی تے درزی, راجیہ نے کیا, راجیہ نے اپنی مرضی. ٹھیک ہے, تو وہ اپنی مرضی ہے نا, میری اپنی الفاظ ہیں, میری مرضی میں جو مرضی بولوں. آپ میرے منہ میں اپنے الفاظ تو نہیں ڈال سکتے. یہ تو پھر وہ والی بات ہوئی کہ یار تو سوال پوچھی جا, میں جواب نہیں دینا. تو پوچھی جا, تو لگے آ رہا ہے, آپ کا تو پوچھی جا, تو لگے آ رہا ہے, میں نہیں بولنا. میں تو بتا دیا نا, آپ کو جواب دے دیا. راجہ تو بولتا رہا ہے, میں نہیں بولنا. مستقبل میں پھنسائے گا, میں نہیں بولنا. اگر کوئی وائلیٹ ہوا تو آپ اس پہ پٹیشن میں لے کے جائیں گے ہائی کورٹ میں, کہ جو سپریم کورٹ کے فیصلے کی جو ہے وہ ہوگی, کنٹمپٹ ہوگی ہے. بھائی میں نے آج تک حسن ایوب ایک جج کے اوپر تبصرہ دے سکتا ہے کہ یار اس نے پٹیشن کیوں نہیں دائر کی, اس نے مقدمہ کیوں نہیں دائر کرایا, ادھر نہیں کرے گا. جس بات کے اوپر تمغہ امتیاز ملا اس کے اوپر نہیں بولے گا. یار میں نے صحافت کرنی ہے نا, میں نے تبصرے کرنے ہیں, میں پٹیشنر نہیں ہوں. میں ہاں اگر ملاقات ہوگی آپ کے مفروضے پر آ گیا تو میں تبصرہ کروں گا, پھر بھی میں چپ نہیں رہوں گا انشاءاللہ, فکر نہ کرو. کیا کہیں گے پھر, جو کہوں گا پھر ہونے ہوگی, کہیں گے کہ یہ سپریم کورٹ کی جو آرڈر تھا اس کی وائلیشن ہوئی ہے, اور آج جو ہے وہ سپریم کورٹ کے اوپر جو ہے وہ حرف آ گیا ہے.
غلط ہوا ہے نا یہ. جی سپریم کورٹ کے فیصلے کے برعکس ملاقات ہوئی ہے, میں یہ کہوں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک اور جو ہے 2017 سپریم کورٹ پتا ہے کوئی جج کون سے؟ نہیں مجھے سپریم کورٹ کا اتنا پتا نہیں, میں پہلے بتا دوں. ثاقب نثار صاحب تھے چیف جسٹس صاحب اس ٹائم, ان کے ساتھ بینچ میں معزز جسٹس سابق چیف جسٹس عمر تا بندیال صاحب اور جسٹس اعجاز الاحسن, یہ 3 رکنی بینچ تھا. یہ ان کا فیصلہ ہے. یار پتہ کیا ہے, مجھے ایک بات بتائیں کہ یہ جو ویب سائٹ ہوتی ہے یا یہ جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, اس کی کوڈنگ کس لینگویج میں ہوتی ہے؟ کس کی بات کر رہے ہو آپ؟ یہ جو ویب سائٹ ڈیولپ ہوتی ہے اس کی کوڈنگ کس لینگویج میں ہوتی ہے؟ کس لینگویج میں ہوتی ہے آج کل؟ کس لینگویج میں ہو رہی ہے؟ ہاں مطلب جو جاوا وغیرہ بھی تھا وہ کرتے تھے, ہاں ہوتی تھی. پی ایچ پی کے اندر نا اس کی, اور ایچ ٹی ایم ایل کے اندر نا اس کی نا ایچ ٹی ایم ایل بھی تھی. ہاں ایچ ٹی ایم ایل کے اندر جو ہے نا وہ اس کی بیسنگ جو ہے وہ کوڈنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کو اس کی نا اسٹائلنگ ہوتی ہے ایک, اس کی کیا ہوتی ہے, ایک اسٹائلنگ ہوتی ہے. اور وہ اسٹائلنگ کی شیٹ کو پتہ کیا کہا جاتا ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا. اس کو نا سی ایس ایس شیٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے اندر اس کی ساری اسٹائلنگ, یعنی کہ ہیڈنگ کتنی بڑی ہونی ہے, ہیڈنگ کتنی چھوٹی ہونی ہے, یہ اتنی ہوگی. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ سپریم کورٹ والی بات کر رہے ہیں, یہ جو سپریم کورٹ کی رپورٹنگ کا ڈیٹیل میں جو آئیڈیا ہے نا, یہ اس بندے کو پتا ہوگا کہ جس نے سپریم کورٹ کے اوپر رپورٹنگ کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. میرا ابھی صحافتی کیریئر شروع ہوا, سنے نا سنتے لیں, میں نے آپ جیسے بھائیوں سے ریکویسٹ کی کہ یار پوڈ کاسٹ مجھے دیں تاکہ مجھے کوئی مان جائے کہ یار چلو تو بھی چھوٹا موٹا جائے, تو صحافی ہے. ٹھیک ہے. اس طرح نہیں مانتے. نہیں سنے نا, اب آپ یاد رکھنا, رپورٹنگ کے لیے پہلے آپ نے رپورٹنگ کرنی ہوتی ہے جرنلسٹ بننے کے لیے. میں رپورٹر تو نہیں نا ہوں, وہی پرابلم ہے نا, رپورٹر ہی بیسیکلی جرنلسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں جرنلسٹ نہ ہوا نا آج, بنو نا بھائی. آپ کے اس کے بعد بہت سے لوگ جرنلزم کی جرنلسٹ کی کیٹیگری سے فارغ ہو گئے ہیں. ماں کے پیٹ سے کوئی جرنلسٹ نہیں بنتا. میں آج بھی اپنے آپ کو رپورٹر کہتا ہوں. مجھے آپ کہتے ہیں جی آپ کون ہیں, میں نہیں کہتا میں اینالسٹ ہوں, میں اینکر ہوں, میں فلاں ہوں, میں رپورٹر ہوں. کیا چلو خدا کا شکر ہے کہ میں جرنلسٹ نہیں ہوں. ہاں میں رپورٹر ہوں. ٹھیک ہے نا. لیکن میں اگر جرنلسٹ ہوتا نا تو اگر میرے کسی بھائی کے اوپر مقدمہ ہوتا نا تو میں نام لے کر بتاتا کہ یہ لوگ ملوث ہیں. ہاں میرے اندر اتنا گردہ ہوتا. ٹھیک ہے. وہ ایکسٹینشن والا میں سوال نہیں پوچھتا. پھر پوچھو تجھے گارنٹی دیندے ہو؟ نا پوچھو. گارنٹی دیتے ہو؟ ہاں گارنٹی ہے جو دل کرتا ہے. نہیں میرے آپ پوچھو یار کیا ہو گیا یار, میرے گم اللہ خیر کرے. کچھ وہ ہماری پالیسی جو ہے نا آپ کا دارا جانے آپ جانو, میرا اس میں کوئی ہماری اتنی اوقات نہیں ہے, آپ چلاتے ہیں, ہماری اتنی اوقات نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ سب کا, یہ وہ سوال ہے جو میں پوچھ کے جا رہا ہوں جیسا مینو بھی نہیں پتا کہ پتہ نہیں چلان گے کہ نہیں چلان گے. ٹھیک ہے نا. چلے ہاں تے اچھا اوکے ہے جی. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا رہتا ہے وہ بھی ساتھ جوڑ دیتا ہوں. ٹھیک ہے. ہاں بہ تو گئی ہونے, وہ کہتے ہیں جب بہ جائے بندہ تو پھر 5 منٹ اور بھی لا لو. اچھا آپ نے ایک ٹویٹ کیا نومبر 27, 2024 کو. اچھا. ڈی چوک کے علاقے میں رینجرز اور پولیس نے انتشاریوں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کر دیا. انتشاریوں اور فسادیوں کی 100 سے زائد گاڑیوں کو نقصان پہنچایا گیا اور اتنی ہی تعداد میں فسادیوں کے سر کھول دیے گئے ہیں. جی حقیقی آزادی مبارک ہو حسن ایوب خان کا یہ ٹویٹ ہے. اب میں یہ آپ نے بتا دیا, اس میں 2 چیزیں نوٹ کرنے والی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ انتشاری, اور ایک یہ ہے کہ فسادی اتنی ہی تعداد میں, یعنی کہ سینکڑوں کی تعداد میں 100 سے زائد کی سر کھول دیے گیا فسادیوں کے. حقیقی آزادی مبارک ہو. میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہوا ہمارا 2024 والا, ٹھیک ہے, اس میں نون لیگ کے خود بڑے اراکین یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اس طرح ووٹ نہیں ملا. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا یہ. ٹھیک ہے. اور یہ ہمارے بڑے بڑے صحافی بھی کہتے ہیں کہ جی اس میں جو ہے وہ پی ٹی آئی کو ہرایا گیا. ٹھیک ہے. بڑے بڑے صحافی ہمارے کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے حسن بھائی کہ ایک بندے کی جماعت کو ہرایا گیا, اور اس کے ساتھ اگر آپ کہتے ہیں تو ایک اور چیز بھی کوٹ کر دیتا ہوں کہ ابھی وہ آج کل وائرل ہو رہا ہے انصار عباسی صاحب کا ایک کلپ کہ جی اگر ایک جماعت کو کھلا ہینڈ دے دیا جائے گا اور یہ جیت گئے الیکشن, ٹھیک ہے, اور پھر یہ اقتدار میں آ گئی حکومت, تو پھر پاکستان کے لوگوں کا نقصان بڑا ہوگا. اچھا کہتے ہیں تو دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ اس کے اوپر بات کریں. دکھا دوں یا رہنے دوں؟ نہیں آپ بات کریں, سوال کریں. کس سے متعلقہ ہوا, کس سے بہت ایکچوئل ٹھیک ہے ٹیکنیکلی کلپ کے اوپر ہی فوکس ہوا. تو انصار عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی ایک جماعت کو فری ہینڈ دے دیا گیا تو پاکستان کا بڑا نقصان ہوگا, کنٹرول نہ کیا گیا. ٹھیک ہے. اب یہ بات ایک ہو گئی ہے. اب ہم نے 3 چیزیں ذہن میں رکھ لی. حسن بھائی حکومت خود مانتی ہے کہ اس کو ووٹ اتنے نہیں ملے اس کو. اب ایک بندہ عمران خان صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ یار میری الیکشن میرا چوری کیا گیا, میرا الیکشن ریگ کیا گیا. اب وہ کہتا ہے کہ یار مجھے میرا الیکشن واپس دو.
اس کو اس کا الیکشن واپس نہیں دیا جاتا. جی. پھر وہ کہتا ہے کہ یار میں باہر نکلوں گا اور میں پروٹیسٹ کروں گا. جی. جب وہ پروٹیسٹ کے لیے نکلتے ہیں, لوگ باہر نکلتے ہیں, تو پھر ان کو آگے سے مارا جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈنڈے بھی مارے جاتے ہیں ان کے اوپر, جس طرح آپ نے کہا سر بھی کھولے گئے ان کے. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد وہ کیا کرے جماعت کہ یہ اس کو جو اس کا الیکشن ہے, اس کو جو اس کا حق ہے وہ واپس مل جائے. اچھا, اس میں دو طریقہ کار ہوتے ہیں. اس وقت اگر وہ تحریک انصاف نام ہے تو پھر اس کو یعنی جو کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر جو چیز پروویژن گیون ہے اس کے اکارڈنگلی ہی اس کو آگے بڑھنا ہوگا, پروسیڈ کرنا ہوگا. اور کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ یونیک فورم ہے جہاں پر آپ کی جو الیکشن ڈسپیوٹ ہے ان کی ریزولوشن ہو سکتی ہے یا ان کا جو ہے وہ ڈسیزن ہو سکتا ہے. اٹس کالڈ الیکشن ٹریبیونل. اب الیکشن ٹریبیونل کے اندر جب وہ لوگ گئے ہیں اور الیکشن ٹریبیونل کے اندر جو کہ درخواست آپ نے دائر کرنی ہے, اس درخواست کو دائر کرنے کا جو ایفیڈیوٹ دینا ہوتا ہے, اس کے ساتھ انیکس کرنا ہوتا ہے, جو ضابطہ ہوتا ہے, جو لوگ اس ضابطے کے مطابق درخواست دائر نہیں کر سکتے, جو ضابطے کے مطابق درخواست دائر نہیں کر سکتے, تو وہ اپنے الیکشن کسی نے بھی ان کے تحفظ نہیں کرنا ہوتا. الیکشن کا تحفظ انسان نے خود کرنا ہوتا ہے, امیدوار نے خود کرنا ہوتا ہے. ڈسکا کی مثال ہمارے سامنے موجود ہے کہ ڈسکا کے اندر ہینکی پھینکی کی, ضمنی الیکشن تھا, اگلوں نے جناب وہ اپنا جو الیکشن تھا جس کو ان کو زبردستی ہرانے کی کوشش کی جا رہی تھی, وہ انہوں نے ہار کو جیت میں تبدیل کر کے دکھایا. اور عمران خان کی صوبے میں اور وفاق میں حکومت تھی, اور وہاں پر جو پریزائڈنگ آفیسرز تھے وہ اغوا ہوئے, وہ بیگ مسنگ ہو گئے. پھر وہ تمام چیزیں وہاں پر ری پول ہوا, میٹر جو ہے وہ کنٹیسٹ کیا گیا. انہوں نے پہلے ہی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر الیکشن کمیشن میں اور سپریم کورٹ میں. تو جب معاملہ آپ نے اپنے رائٹ کو ایجیٹیٹ کرنا ہے, اگر ان کو اپنا لیگل رائٹ کو یا لیگل ریمیڈیز ہی اویل کرنی نہ آئے, جبکہ پارٹی کے اندر بے انتہا جو ہے وہ وکلا جو ہے وہ شامل ہیں. یہ الیکشن ٹریبیونل کس کے انڈر آتا ہے؟ الیکشن ٹریبیونل انڈر نہیں ہوتا جی, الیکشن کے ٹریبیونل ہوتے ہیں, ججز ہوتے ہیں جی. ٹھیک ہے. اب پی ٹی آئی تو اس کے اوپر بھی اعتراض کرتی ہے کہ یار یہ بھی کمپرومائزڈ ہے. اور آپ یہ مانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جو امیدوار تھے وہ بھی اٹھائے گئے, ان جب وہ کاغذات جمع کرانے جاتے تھے وہ بھی ان سے کھینچ کے بھاگے گئے, دھمکیاں تک ملی, سارا کچھ ہوا سارا کچھ ہوا. تو یہ تو مان لیا نا کہ الیکشن جو ہے وہ ہوا اور یہ پی ٹی آئی کو اس میں ہرایا گیا. ان کے حالات مشکل تھے, ہرایا گیا ان کو جان بوجھ کے. ان کے لیے الیکشن سے پہلے حالات خاصے مشکل تھے, لیکن انہوں نے 9 مئی بھی تو انہوں نے کیا نا, وہ میں نے تو نہیں کیا. لیکن سر دیکھیں بحث پڑ چلایا جنہوں نے کمانڈر ہاؤس میں نے خواجہ چلایا, آصف صاحب نے متنازع کی جنگیں, پھر وہ بھی تو منسٹر آف ڈیفنس بنے بیٹھے ہیں. کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی تھی انہوں نے, کیا ریڈیو پاکستان کو جلایا تھا, ریڈیو پاکستان کے اوپر تو وہ کمیشن بنا رہے ہیں. کیا انہوں نے احمد علی خان کی آپ کو پتہ ہے ریڈیو پاکستان کے اوپر انہوں نے کیا کہا, قلعہ بالا حصار کہتے ہیں پشاور والا, اس کو میں نے آگ لگائی تھی. اچھا پی ٹی آئی یہ جو کہتی ہے کہ پوری سی سی ٹی وی دے دیں, کیوں نہیں دیتے یار؟ سی سی ٹی وی آئی نہیں ہے ساری, وہ کہتے ہیں پوری ساری باتوں کی جی ایچ کیو کے اوپر بھی چھوڑ دو یار, یہ تمام چیزیں ہم اگنور کر سکتے ہیں یار, لیکن یہ نہیں اگنور کر سکتے کہ یار الیکشن ریگ ہوا ہے, جاتی ہوئی ہے. بات سن لو, اس کو آپ بھی اگنور نہیں کرو گے. اے ایف آئی سی راولپنڈی جو ہاسپٹل ہے جہاں پر مریض ہیں, ہارٹ پیشنٹس ہیں, وہاں پر حملہ کرتی ہے یار. یہ بغیرتی نہیں ہے تو کیا ہے؟ جہاں پر زندگی اور موت کی کشمکش میں لوگ لیٹے ہوئے ہیں, جن کے جناب اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی ہیں, پورے جسم کھلے ہوئے ہیں, ان کے اوپر حملہ کر رہے ہو یار, اس کو کیا کہو گے؟ ٹھیک ہے, آپ بتائیں ٹھیک ہے کیا مطلب؟ میں جواب دیتا ہوں. کیا کہو گے اس کو؟ میں جواب دیتا ہوں. یہ 9 مئی کب ہوا یار؟ 9 مئی کو ہوا نا. 9 مئی سال کون سا تھا؟ 2022 تھا. 2022 تھا. یہ جو 9 مئی کا سال تھا یہ 2022 تھا. ہاں 22 سے 23 تھا, سوری میری سے غلطی ہو گئی ہے, مجھے 23 تھا. اس سے پہلے نا, ہاں 23 2022 میں غالباً مئی میں یا جون میں, ایگزیکٹ ڈیٹ نہیں, 25 میں یا اس طرح کا کچھ تھا, یہ جون تھا. ہاں وہ پی ٹی آئی نکلی تھی جب, تب تک تو کچھ نہیں ہوا تھا. تب کیوں مارا تھا کس کو؟ تب تک تو 9 مئی نہیں ہوا تھا. تب پی ٹی آئی میں لاہور کے ورکرز کو سارا لیتھل قسم کا مارا گیا تھا. گورنمنٹ نے مارا تھا, پنجاب حکومت کی بات کر رہے ہیں. یہ تو آپ بتائیں گے, آپ بڑے صافی ہیں, کس نے مارا؟ دیکھیں نا, آپ اس طرح کی بات کر رہے ہیں, میں اتنا تھکا ہوں اس ٹائم پنجاب نے کہ مجھے یہ بھی, اب میں اتنا مارا تو تھا, یہ تو مانے, اب یہ تو نہ کہیں کہ میں ریفریش کراؤں. سن لینا یار, میری سن لے کہ میں اس ٹائم جو ہے نا اوور ایگزاسٹ ہو چکا ہوں. اچھا اب یہ
نہیں کچھ ظاہر انسان ہوں, میں وہ یاد تو کرا رہا ہوں, تب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا. 25 مئی کی بات کر رہے ہو 2022 کی, جب اپریل میں ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا گیا تھا, مئی کے اندر جب وہ آ رہے تھے خیبر پختونخوا سے, تو وہ لاہور سے نہیں وہ پشاور سے آئے تھے, پنجاب سے بھی آئے تھے, پنجاب میں پورا سیل کیا گیا تھا, ہم نے کوریج بھی کی تھی, پنجاب میں بھی بڑا مارا گیا تھا جب یاسمین راشد صاحبہ کی گاڑی بھی توڑی گئی. جی بالکل, ان کا شیشہ توڑ دیا تھا, وہ تب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا. بالکل 9 مئی نہیں ہوا تھا, بالکل نہیں ہوا تھا. تو کیوں مارا تھا؟ وہ اس ٹائم سیاسی جماعتیں حکومتیں رکاوٹ ڈالتی ہیں, اسی طرح احتجاج ہوتے تھے پرویز مشرف کے دور میں. آپ ایک ڈکٹیٹر کو اس سے ملا رہے ہیں. سنو میری بات نا, یا اس کے بعد ایون نہیں, یہ نہیں کرنا, یہ نہیں کرنا. پرویز مشرف کی ایگزامپل چلے جی, میں عمران خان صاحب نے نون لیگ کو مارا تھا جب یہ نکلے تھے. پیپلز پارٹی کے دور کی بات, عمران خان صاحب نے مارا تھا, میں پیپلز پارٹی کے دور کی بات, عمران خان صاحب نے مارا تھا جب نون لیگ نکلی تھی باہر, کشمیر تک گئے تھے. یہ زبیر عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی نہیں کہا گیا تھا. بالکل بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں. اس ٹائم پھر انہوں نے کیوں مارا تھا؟ انہوں نے جہاں پر آ کر حملہ کیا تھا, جب ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر یہ تحریری ضمانت دی تھی, ان کو وہاں سے نکلنے نہیں دیا جا رہا تھا. او سر, 2022 میں, ابھی 2022 کی بات کر رہا ہوں. ہاں, اس میں کہاں آ گیا؟ جی 2022 کی بات کر رہا ہوں, سن لینا بات. اب جو سپریم کورٹ کے اندر یہ کیس گیا تھا, یہی پٹیشنر گئے تھے پاکستان تحریک انصاف والے, فیصل چودھری اینڈ کمپنی. انہوں نے جا کر سپریم کورٹ میں کہا تھا کہ جناب ہمیں آنے نہیں دیا جا رہا, رستے کھلوائیں. وہ رستے کھولنے کا حکم دیا تھا with this condition کہ وہ G9 اور H9 کے اندر سٹاپ کریں گے. G9 H9 لاہور میں, جی H9 پنڈی کی بات کر رہا ہوں. تو لاہور میں کیوں مارا تھا؟ یہاں پر یہ ان لوگوں نے کیا کیا, لاہور میں کیوں مارا تھا؟ وہ تو پنجاب حکومت نے کچھ کیا ہوگا نا, وہاں پر کچھ حملہ کیا ہوگا, پولیس کھڑی ہوگی, پولیس کے اوپر کو واقعہ ہوا ہوگا. میں کہوں وہاں پر موجود تھا, میں تو اسلام آباد کے تک آپ کو بتاتا ہوں, میں کوئی اسلام آباد مارا تھا, میں اسلام آباد. اچھا وہ اگر غلطی کی ہے تو وہ غلطی کی ہے, اس کا وہ جواب دے. تو وہیں سے تو شروع ہوا, اسلام آباد کی بات کرتا ہوں نا, وہیں سے تو سارا شروع ہوا. نہیں وہاں سے نہیں شروع ہوا, وہیں سے شروع ہوا. اسلام آباد کے اندر سپریم کورٹ میں یقین دہانی کرا کر یہ محترم جو ہے انہوں نے H9 G9 کی جگہ یہ جناب پہنچ گئے بلو ایریا. ابھی تو لاہور میں نہیں, بلو ایریا نہیں, پشاور سے آ رہا ہے. ابھی تو لاہور میں, لاہور میں مارا ان کو, وہ تو ملتان میں مارا ان کو, واقعہ ہوا ہوگا, نہیں مارا ان کو, وہاں پر واقعہ ہوا ہوگا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ کو نہ یاد ہو. ہم فیلڈ میں تھے, لوگ نکلے باہر نکلے, انہوں نے کہا ہم نے اسلام آباد جانا ہے, خان صاحب نے کال دی ہے, ان کو لیتھل قسم کا مارا, ان کو گھروں سے اٹھایا گیا, گھسیٹ گھسیٹ کے اٹھایا گیا. حسن بھائی تو ہوتی ہے, ڈیٹینشن آرڈرز نکلتے ہیں تو نظر بندیاں ہوتی ہیں, یہ تو روٹین کی بات ہے. تو یہ گھٹیا کام نہیں تھا, عمران خان کرتا یہ گھٹیا کام نہیں تھا. عمران خان کے دور میں عمران خان نے نون لیگ کو مارا تھا. جی بندے گرفتار کیے تھے, نون لیگ کو مارا تھا, ہمارے بندے. زبیر عمر صاحب کہتے ہیں انہوں نے اتنے بڑے مارچ کیے, انہوں نے اتنے جلسے کیے, کشمیر تک گئے, ہمیں عمران خان نے ٹچ بھی نہیں کیا, مارا بھی نہیں ہمیں. آپ بھول گئے ہو مریم نواز کے اوپر کیا ہوا تھا جب وہ نیب پیشی کے موقع کے اوپر کیا ہوا تھا, کس طرح اس کے اوپر جو ہے وہ پتھراؤ ہوا تھا. پتھراؤ انہوں نے کیا تھا, پی ٹی آئی والوں نے. جی آگے سے ہوا تھا, کیا نام ہے, انہوں نے پولیس موجود تھی وہاں پر, آگے سے مار رہی تھی. چلے وہاں پر سارا کلیش ہوا تھا, مریم نواز کی پیشی تھی. مریم نواز کی پیشی کا اس سے اچھا مطلب آپ یہ ڈیفینڈ کر رہے ہیں کہ جب یہ مئی میں نکل رہے تھے تو ان کو پنجاب گورنمنٹ نے مارا, بہت اچھا کیا. میں تو کہتا ہوں کہ جو اس طریقے سے 9 مئی نہیں ہوا تھا, مجھے پتہ نہیں ہوا تھا, تو پھر کیوں مارا کو یہ لوگ گرین بیلٹس کے اوپر آ کر انہوں نے آگ لگائی تھی, انہوں نے میٹرو اسٹیشن توڑا تھا, یاد کرو. میں لاہور کی بات کر رہا ہوں. لاہور میں نہیں تھا بھائی, میں لاہور تھا, ملتان تھے. آپ صرف اسلام آباد کے رپورٹر ہیں, صرف اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں, کورٹ کے اندر موجود تھا. آپ صرف اسلام آباد کے جرنلسٹ ہیں. جی میں اسلام آباد جہاں پر میں فیلڈ میں رپورٹ کرتا ہوں میں اسی کو رپورٹ کرتا ہوں. تو سہیل آفریدی کی کیوں خبریں دے رہے ہیں؟ خبر تو میں ڈیلا کی دے رہا ہوں اپنے اسٹیشن کی. آپ نے سہیل آفریدی کی اڈیالہ کے علاوہ اور کوئی خبر نہیں دی. اپنی دے رہا ہوں اپنے اسٹیشن کی. آؤ جو خبر میرے پاس ہوگی میں وہ دوں گا, پورے پاکستان کی خبر میرے پاس نہیں ہے. حسن بھائی اتنا تو مان لیں کہ یار مارا تھا, جاتی کی تھی, اچھا کیا سے لوگوں میں غصہ آیا. ان کو اگر مار پڑے تو ان کا علاج ہے. میں آج بھی کہتا ہوں کہ ان کی جتنی پھینٹی لگے اتنی کم ہے, ان کو مزید پھینٹی لگنی چاہیے. نون لیگ کو نہیں پی ٹی آئی کو. ہاں پھر جب پی ٹی آئی آئے گی تو وہ جب نون لیگ کو پھینٹی لگائے گی تو دیکھ لیں گے. ہاں تو پھر بھی صحیح ہوگا, جب آئے گی تو پھر دیکھ لیں گے. چلے میں تو اب اس کے اوپر آپ کے ساتھ آرگو نہیں کر سکتا کیونکہ آپ نے 9 مئی سے پہلے کی کہانی آپ نے پہلے 9 مئی کا بہانا بنایا, میں 9 مئی سے پیچھے لے کر چلا گیا. اب آپ کہتے ہیں بالکل مارا اس کا. میں تو عمران خان کا جب وزیر اعظم تھا اس ٹائم کا مخالف ہوں. تو آپ جرنلسٹ ہیں نا,
جی آپ بھول رہے ہیں جو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اندر جب پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھس کر جب آپ نے جے یو ایف اے کے لوگوں کو مار پیٹ شروع کر دی تھی بھائی جان آپ کی میموری بڑی چھوٹی ہے. آپ سے میری میموری بہت بڑی ہے. عمران خان کے نکلنے کے بعد آپ کی میموری آ رہی ہے. میں جب یہ والی بات کرتا ہوں پھر آپ کہتے ہیں کہ یار وہ دہشت گردی کی بات نہ کرو, نواز شریف کی بھی بات نہ کرو, میں مارچ کی بات پاکستان توڑنے والی بھی بات نہ کرو. مارچ کی بات کر رہا ہوں. میری میموری بڑی شارپ ہے. مارچ میں جب پارلیمنٹ لاجز کے اندر آپ جناب وہاں پر ایم این ایز کو گھس کر نکال کر مار رہے ہیں, دھکے دے رہے ہیں, ان کی پگڑیوں چھال رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے؟ کیا اپنے لاج کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے تھے؟ ہاں جی ہوں. کیا میں کیا آپ سے بحث کروں؟ بتاؤ. پہلے آپ 9 مئی کے پیچھے چھپے, جب میں 9 مئی سے پیچھے چلا گیا اب آپ کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہی ہے. ایسا کرو گے ویسا کرو, بھرو گے یار. میری کچھ سمپتیز نہیں ہے پی ٹی آئی کے لیے. یہ جب میری پی ٹی آئی کے لیے کوئی سمجھتا ہے کچھ سمپتیز ہیں تو وہ ایم کو کی جنت میں ہے. اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں سمپتیز آپ کے کہنے پر میری سمپتیز ہو جائیں گی پی ٹی آئی کے لیے, نہ میں نہیں سمپتی آپ سے کرانے آیا ہوں. میرا کنسرن بھی نہیں ہے. میرا صرف یہ کنسرن تھا کہ آپ شاید نیوٹرل بات کر لیں گے کہ میں نے کب کہا ہے کہ میری اپنی اوپینین نہیں ہے. میں اوپینین بات آپ کا دیکھنے کا زاویہ الگ ہے. آپ کہتے ہو کہ گلاس جو ہے وہ آدھا بھرا ہوا ہے, میں کہتا ہوں آدھا خالی ہے. اب دیکھنے کی آپ کا زاویہ ہے, میرا اپنا زاویہ ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. میں تو اب اس سے آگے آپ سے بحث ہی نہیں کر سکتا اس سوال کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا یہ ابھی جو 27ویں ترمیم کے اوپر بالکل چھوٹا سا کروں گا, آپ نے میرے سے اس کے اوپر مہربانی بحث نیچے کرنی کیونکہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے. میں صرف خبر لینا چاہ رہا ہوں اگر آپ دینا چاہیں. نہیں تو اگر اچھا آپ نے خبر نہ دینی ہو تو آپ کہہ دینا کہ یار چھوڑو. خبر میں آپ کے پلیٹ فارم پہ تو نہیں دوں گا. اچھا اپنے پلیٹ فارم کو بھی دیں گے, ٹھیک ہے. تو میں پھر 27ویں ترمیم کا وہ کروں بھی نہ کہ یار اس میں کیا کیا کچھ آ سکتا ہے یا کیا کیا کچھ آ رہا ہے. تو بلاول نے ساری بات بتا دی ہے, ڈیسائفر کر دی ہے بلاول نے ساری باتیں. نہیں کیا کیا آ رہا ہے بتا دی ہے انہوں نے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں, بلاول سے تو نہ پوچھنے جاؤں, نہیں پتا سچ میں نہیں پتا. جو این ایف سی کے حوالے سے کچھ جو اس ٹائم شیئر جاتا ہے صوبوں کو, اگر وہ شیئر جاتا ہے تو ان کے اوپر اس کے حوالے سے کچھ ان کو باؤنڈ کیا جائے گا کہ جو آپ کے کرنے کا کام ہے وہ آپ کریں. میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ سپوزٹلی اب وفاق جو ہے وہ یعنی میجر چنک جو آتا ہے اس کے پاس وہ صوبوں میں تقسیم کر دیتا ہے. وہ اپنی جو ڈے ٹو ڈے افیئرس نہیں چلا سکتا. این ایف سی کے بعد 18ویں ترمیم کے بعد وفاق خاصا غریب ہو چکا ہے اور ان کو اس کو مسلسل قرض دینا پڑ رہا ہے. ہم اس قرض کی دلدل کے اندر پھنس چکے ہیں. تو اس کے لیے اب ہم نے جو این ایف سی کے حوالے سے جو پاپولیشن کے وائز ہم نے ڈویژن کر رہے ہیں جو صوبوں کے پاس جا رہا ہے, صوبوں کے اوپر کچھ ایسی لائبلٹیز ڈالی جائیں گی جو ان کو پے کرنی پڑیں گی, ان کو بیئر کرنی پڑیں گی. ٹھیک ہے. اچھا یہ حسنات ملک صاحب ہیں, میرے خیال میں وہ بھی کورٹ رپورٹنگ کرتے ہیں, میرے بڑے اچھے ہیں. انہوں نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ یار اس کے بعد جو ہے وہ ججز صرف دعا اور بد دعا دینے جو گئی رہ جائیں گے. اس کا کیا مطلب ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دعا اور بد دعا دینے کے لیے رہ جائیں گے, مطلب صرف یہی کچھ ہی کر سکیں گے کہ دعا جے ساڈی تے بد دعا جے اسی اور نہیں جے کچھ کر سکتے. یہ پھر جواب اس کا وہ دے سکتے ہیں, جواب تو وہی دیں گے. میں ویسے آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس کا کیا کانٹیکسٹ ہوگا. دیکھیں چارٹر آف ڈیموکریسی کے اندر کانسٹیٹیوشنل کورٹس جو ہے بنانا یہ اس کا حصہ تھا سی او ڈی کا, اور مرحوم محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس کی بیسیکلی ان کا یہ برین چائلڈ تھا. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کے لیے تو سب سے زیادہ ووکل وہ رہی ہیں. پھر اے پی سی جو ہوئی تھی انہوں نے بھی, جس میں عمران خان صاحب بھی آئی بلیو شریک تھے, مولانا فضل الرحمان بھی تھے, بعد میں تمام لوگ تھے, انہوں نے بھی جو سی او ڈی تھا سی او ڈی کو اس ڈاکومنٹ کو سپورٹ کیا تھا, سی او ڈی کو سپورٹ کیا تھا. تو جو کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنانے کا معاملہ ہے اس کو تو ایک لحاظ سے انڈائریکٹلی عمران احمد نیازی صاحب نے بھی جو ہے اس کو سپورٹ کیا ہوا ہے. تو اس کا جو ڈیفینڈ ہے وہ یہ عمران احمد نیازی نے کر دیا تو وہ ہو گیا, کانسٹیٹیوشنل کوڈ بن رہا ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے اس کا آئیڈیا نہیں ہے تو اس لیے میں آپ سے آرگومنٹ نہیں کروں گا. میں صرف آپ سے آرٹیکل 200 میں جو ترمیم ہونی ہے, آرٹیکل 200 میں جو امینڈمنٹ ہونی ہے, اس وقت بھی آرٹیکل 200 کے تحت ججز کی ٹرانسفر ہو سکتی ہے ہائی کورٹ کے. لیکن اس میں ایک چیز جو ہے کہ ایک چیز جس کو اب وہ تبدیل کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس متعلقہ جج کی مرضی منشا جو ہے اس کو بیچ میں سے نکالا جا رہا ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ جج جو ہے جس طرح سول سرونٹس کی بیوروکریٹس کی ٹرانسفر ہوتی ہے, کوئی بھی بیوروکریٹ سپوزٹلی اگر وہ خواہش نہیں رکھتا میں سی بی جاؤں ٹھیک ہے یا میں کوئٹہ جاؤں
ہر کوئی چاہتا ہے میں اسلام آباد میں پوسٹنگ لوں, تو پھر یہ ہے کہ باقی روٹیشنل ٹرن آپ کی آئے, آپ کو کبھی سبھی بھیجا جائے, آپ کو کبھی کوئٹہ بھیجا جائے, آپ کو کبھی جناب سول سروس میں جنہیں ساڈا نہیں جے منیا انہوں نے کہا چل پتر سامان چک تے ٹرانسفر ہی اس کو آپ اس طرح دیکھنا چاہتے ہو, آپ کا اپنا زاویہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ ایک میں نے آپ سے جو ہے نا وہ سوال کا پوچھا تھا, میں کہا یار میں پوچھ لیتا ہوں, پوچھ لیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے اوپر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے آج کل فوکل پرسن بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور اسی لیے آپ کو معذرت کے ساتھ یہ ایک ورڈ بھی بولا جاتا ہے جو میں نہیں بولتا, آپ نے بلکہ آپ نے ٹویٹ ہی کر دیا تھا کہ یار یہ ٹاؤٹ ٹاؤٹ کیا ہوتا ہے, یہ کیوں بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ایسے ہی ہے نا, ٹھیک ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ان کے اسپوکس پرسن بنے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. تو میں کیونکہ آپ کے ساتھ ہی پوڈ کاسٹ کر رہا ہوں تو امید ہے کہ میں نہیں گموں گا, ٹھیک ہے, یہ سوال کرنے کے وہ میرا اتنا اختیار ہوتا تو کیا بات تھی. اچھا یہ جو ایکسٹینشن ہے جی یہ چلتی آ رہی ہے, جی ایکسٹینشن ہوئی ہے, شروع سے چلتی آ رہی ہے, یہ اس سے عمران خان صاحب سے پہلے بھی ہوئی, عمران خان صاحب نے بھی دی, اور پھر اب بھی جو ہے وہ اس کی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی پتہ نہیں ہو گئی ہے کہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اچھا یہ جو ایکسٹینشن ہے یہ دی کیوں جاتی ہے, اس کی بیسک ریزن کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے کہ یار آپ ابھی اور کریں. ایکسٹینشن جو ہے اس کی پروویژن یعنی موجود ہے آرمی ایکٹ کے اندر, یعنی وہ ہے, وجہ کیا ہے, وجہ آپ تھوڑا سا بات تھوڑا مکس کر رہے ہو. ایک ہوتی ہے ایکسٹینشن, ایک ہوتی ہے ری اپوائنٹمنٹ. آرمی ایکٹ کے اندر ایکسٹینشن بھی موجود ہے اور ری اپوائنٹمنٹ بھی موجود ہے. ٹھیک ہے, کیا موجود ہے, ری اپوائنٹمنٹ بھی موجود ہے اور ری اپوائنٹمنٹ وہ ہوتی ہے کہ آپ ریٹائر ہو گئے اور آپ کو کہا واپسی آ جاؤ. نہیں, آپ کی ریٹائرمنٹ سے پہلے ہی آپ کو ری اپوائنٹ کر دیا جاتا ہے کہ آپ جو جنرل باجوہ صاحب مطلب آپ سے ریٹائرمنٹ آپ ہونے لگے ہیں مہینہ پہلے, ایک دن پہلے آپ کو کہا کہ یار آپ اس کو کنٹینیو کریں. جی جو عمران خان صاحب نے کیا تھا. اچھا وہ ہوتا یہ ہے کہ ایکسٹینشن اور پھر آگے بریکٹ میں جو بنی ہوئی ہے اس میں ایس لکھا ہوا ہے آرمی ایکٹ کے اندر. ٹھیک ہے. جو ایکسٹینشنز ہوتا ہے کہ اس میں لازمی نہیں ہے کہ وہ 3 سال کے لیے ہو, ایکسٹینشن 2 سال کے بھی دے سکتے ہیں ایک مرتبہ, یا وہ 3 سال کی بھی دے سکتے ہیں, یا ایکسٹینشنز دے سکتے ہیں, یعنی میکسیمم اپ ٹو 3 ایئرس کی جو ہے وہ ہو سکتی ہے. یہ ہوتا کیوں ہے جی, کیوں کیا جاتا ہے یہ تو فریم ورک آف کانسٹیٹیوشن بتا سکتے ہیں. ایکسٹینشن کی جو پروویژن ہے آپ نے یہ قانون نہیں پڑھا, آرمی ایکٹ کے قانون نہیں بتا رہا ہوں, آرمی ایکٹ میں لکھا ہوگا نا کہ یہ کیوں دینی ہے, جی یہ کیوں کرنا ہے, یا مطلب اگر وزیر اعظم صاحب کا دل کر رہا ہے کہ دے دیں تو دے دیں. یہ وزیر اعظم کا اختیار دیا ہوا نا, یہ تو قانون نے اختیار دیا ہوا وزیر اعظم کو. دیکھیں ایک چیز وہ ہوتی ہے, لیکن اس سے پہلے نہیں سنیں معذرت کے ساتھ کہ وہاں پر یہ تو نہیں نا لکھا ہوگا کہ وزیر اعظم کا دل کرے تو وہ دے دے. وہاں پر لکھا ہوا ہوگا نا کہ اگر وزیر اعظم صاحب چاہیں کہ اس وجہ سے دینی ہے, یا وزیر اعظم صاحب چاہے کہ حالات ایسے ہو گئے یا ایک چیز ایسی ہوگی تو پھر دینی ہے. اصل میں جو نیشنل, یا صرف یہی لکھا ہوا کہ وزیر اعظم کا دل کیا انہوں نے دے دیا. یہ بات سمجھ لیں, یہ جو نیشنل سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں نا, اس میں چیزوں کو پبلک نہیں کیا جاتا. جب عمران خان صاحب نے بھی دی تھی یا کسی اور, نواز شریف صاحب نے ایکسٹینشن دی نہیں کسی کو, اگر آپ کو اطلاع کے لیے, نواز شریف صاحب نے کسی بھی جو ہے وہ, بلکہ میرے خیال میں ان سے مانگی بھی گئی تھی, جو انہوں نے نہیں دی, کسی نے نہیں دی. لیکن ایکسٹینشن سپوزٹلی اگر آپ کے حالات ایسے ہوں جب کوئی جنگ ہو رہی ہے, جاری ہے, یا کوئی ایسے سچویشن بن چکی ہے کہ جب آپ کو ایک جو کمانڈ کو کنٹینیو کرنا ہے, جب اپنے کمانڈ کو کنٹینیو کرنا ہے, تو اس میں یہ پروویژن رکھی گئی ہے, اور یہ مختلف ممالک کے اندر بھی موجود ہوگی. ٹھیک ہے, ایک چیز ہوگی, لیکن اس کو استعمال نہیں کیا جاتا. ہمارے ہاں اس کا بڑا ایکسیس استعمال ہوا ہے, اور میجورٹی ٹائم جو ایکسٹینشنز ہوئی ہیں وہ ان ڈکٹیٹرز نے خود کو خود ہی ایکسٹینشن دی ہے. اچھا ٹھیک ہے, ڈکٹیٹرز نے خود کو خود ہی ایکسٹینشن دی ہے, جسے مشرف صاحب نے دی تھی. جی مشرف صاحب بھی اس طرح کرتے پہلے بھی انہوں نے خود کو خود دے دیتے ہیں. اور نواز شریف صاحب سے متعلق یہی ہے کہ انہوں نے آج تک کبھی ایکسٹینشن نہیں دی. ہاں عمران احمد نیازی صاحب نے ایکسٹینشن دی بھی ہے, تو اس سے متعلق اب تو اگر یہ ایسا ہو رہا ہے تو پھر آپ یہ نہیں کہہ سکیں گے کہ نواز شریف صاحب یا نون لیگ نے نہیں دی. اب تو ایکسٹینشن نہیں ہے نا جی. اچھا اب یہ کیا ہے, ابھی جو ہوا ہے وہ صرف ایک, دیکھو جو ایکسٹینشن ہوتی ہے وہ ایک بندے کے لیے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ جو ہوا ہے یہ آرمی جو ایکٹ ہے, یہ سروسز ایکٹ ہے, اس میں ترمیم کی گئی ہے. جو ٹرم تھی 3 ایئرس کو بڑھا کر 5 ایئرس کر دیا گیا. ٹھیک ہے, 3 ایئرس کو بڑھا کر 5, اور اس کو ریٹروسپیکٹیو کیا ہے, یعنی اس کا اطلاق ماضی سے ہوگا. تو ابھی جو موجودہ جو سروسز چیفز ہیں ان کی ٹرم جو ہے وہ 5 سال ہے. ٹھیک ہے, جیسے فار ایگزامپل جو ایئر چیف ہیں وہ آلریڈی 5th ایئر میں ہیں, ان کی اپوائنٹمنٹ کو 5th ایئر جا رہا ہے. تو کیا آپ نے کوئی ان کی ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن آج تک دیکھا ہے؟ کوئی نوٹیفیکیشن کی ضرورت تھی؟
कोई नोटिफिकेशन हुआ नहीं हुआ. अच्छा, एक बात तो ये होगी, इसका जवाब तो मैंने ये दे दिया. दूसरा, आपको बड़ा उसमें है इंटरेस्ट है एक्सटेंशन के ऊपर, तो जिसकी एक्सटेंशन मैं समझना चाह रहा हूँ क्या होता क्या है ये, समझना सीखने आया हो ना आपसे. हाँ, वो मैं समझाता हूँ मैं आपको. अच्छा, अगर आप देखिए ना, मैं आपको मजीद इसको करता हूँ. अच्छा, ये जो एक्सटेंशन है या किसी भी जगह में किसी भी कोई सर्विसेज चीफ है, उसमें आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं ज़ीशान साहब आप, या आप इफेक्टेड पार्टी हैं? कोई भी चीज होती है ना, आप इंटरेस्टेड पार्टी हैं या आप इफेक्टेड पार्टी हैं, मेरा आपसे सवाल है. एक्सटेंशन में जी मैं जवाब दूं इसका जी. कि मैं इसमें इंटरेस्टेड पार्टी हूं कि मेरी हो रही है, या इफेक्टेड पार्टी हूं कि मेरी नहीं हो रही. मैं तो दोनों ही नहीं हूं. तो फिर आपका क्या लेना देना है यार इस मामले से? यार आगे चलो. देखो, मैं तो आपसे सीखना चाह रहा हूं. मैं तो आपसे सीखना चाह रहा हूं. अब मैं बताता हूं. तुम इंटरेस्टेड हो, अब जवाब सुन ले. अब सुन ले. ठीक है, मेरा मुल्क है. मेरा दिमाग क्यों खा रहे हो? मेरा मुल्क है, हो गया, मेरी जान छोड़. मेरा मुल्क है, मेरा मुल्क है. आप मुझे इस मुल्क का मानते हैं कि नहीं मानते? समझा, मैंने पहले दी है. मेरा मुल्क मानते हैं कि नहीं मानते हैं? तो मैंने एंड में मजाक. मेरा मुल्क मानते हैं कि नहीं मानते हैं आप? मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क का एक इदारा है, मेरे मुल्क का एक फील्ड मार्शल है जिसने इंडिया की ऐसी तबीयत साफ की कि दिल खुश कर दिया यार. वो तो मैंने आपको समझा दिया ना. अब भाई उस पे समझना चाह रहा हूं. आप मुझे कह रहे हैं कि यार ना तू इंटरेस्टेड पार्टी है ना तू इफेक्टेड पार्टी है, तो तू पूछ क्यों रहे हैं? समझा चुका हूं मैं. मेरा फील्ड मार्शल नहीं है वो. समझा मैं आपको पहले चुका हूं. मैं अब आपसे पूछ रहा हूं कि आपने जब मेरा ये एंड में थका हुआ हूं सवाल मुझसे ये किया है, तो मैंने कहा पूछूं भी. मैं इतना लंबा सवाल तुमने मुझसे किया, तो इफेक्टेड पार्टी हो, मैं समझा ये कि वजीर आजम साहब का दिल किया, उन्होंने कहा कि जी आप कंटिन्यू करें, तो बस वो कंटिन्यू हो गया. यही समझा, यही सीखा. नहीं, आप भूल रहे हैं. ये जो सर्विसेज चीफ्स की टर्म है, एक की नहीं, यानी नेवल, एयरफोर्स और आर्मी, एक फर्द वाहिद के लिए एक शख्स की एक्सटेंशन नहीं, सबकी हो गई. ये बेसिकली तीनों की जो टर्म थी, वो टर्म 3 इयर्स से बढ़ाकर 5 इयर्स कर दी गई. इनसे नीचे वालों की तो नहीं ना हुई? सबकी होगी है ना. मतलब इनसे कोई अगर नीचे वाला है, अगर उसने 1 साल बाद रिटायर हो जाना था, तो अब वो 3 साल बाद रिटायर होगा. जी नहीं. जो वो तो हो जाएगा रिटायर. ये सिर्फ कमांड के लिए होता है, सिर्फ 3 लोगों के लिए. उनसे जो नीचे वाले हैं वो भी हो जाते होते हैं, वो भी रिटायर. जब आप ये देख लें कि जब प्रमोशन नहीं होती है आपकी ड्यू डेट के ऊपर, जब ऊपर जो चीजें अवेलेबल नहीं होती, सीट्स खाली नहीं होती, तो ये होता है. फौज के अंदर जो मेजर जनरल के रैंक पर कई लोग फारग हो जाते हैं, कई ब्रिगेडियर पर हो जाते हैं. उसमें भी होता है, सिविल में भी होता है. वो इसी तरह होता है. सिविल में तो होता है ना, वहां पर भी वैसे ही चलता है. सिविल में भी होता है कि वहां पर कहते हैं कि यार ये अफसर बहुत अच्छा है. जो टर्म है वो टर्म एक बंदे के लिए नहीं, तीनों सर्विसेज चीफ्स के लिए 3 इयर्स से 5 इयर्स कर दी गई है. और अब मेरे ख्याल के मुताबिक इससे ज्यादा मैं आपको क्या एक्सप्लेन करूं, समझ आ गई नहीं है? वही समझ आ गई ना उसकी. तो फिर मेरा जो सवाल है ना, आप इफेक्टेड पार्टी हो ना इंटरेस्टेड पार्टी हो. हाँ, लेकिन मेरा मुल्क है, मेरा फील्ड मार्शल है, तो मैं पूछ लूं ना. फील्ड मार्शल खाली कल्ला नहीं ना, फिर एयर चीफ भी है, नेवल चीफ भी है ना, तो उधर भी आ ना. लेकिन खाली तुमने रैटिक लगा दी फील्ड मार्शल पर, तो भी मैंने पूछा आपसे तीनों क्या पर इंटरेस्टेड पार्टी हो या इफेक्टेड पार्टी हो. अच्छा, एक बात बताएं, ये जितने भी आपसे किसी ने सवाल किया, आज तक हमारी जितनी भी हिस्ट्री है मीडिया के ऊपर, क्या कभी ये डिस्कस हुआ है कि यार नेवल चीफ की एक्सटेंशन या एयरफोर्स चीफ की एक्सटेंशन? हमेशा आर्मी चीफ की, जो हमारी बड़ी फौज है, इस चीफ की एक्सटेंशन डिस्कस होती है ना. ऐसे ही है ना टीवी के ऊपर? नहीं, सिर्फ इसी की होती है. आज भी कहीं पर किसी ने कोई नाम लिया हुआ है, आज भी यही कह रहे हैं कि यार इनकी हो रही है. एक्चुअली गलत बात कर रहे हैं. मैं आपको यहीं पर साबित कर देता हूं. जिस दिन प्रमोशन हुई थी जनरल आसिम मुनीर साहब की, जब उनको जनरल से फील्ड मार्शल प्रमोट किया गया था, जब उनको जनरल से फील्ड मार्शल प्रमोट किया गया था, उस दिन फेडरल कैबिनेट ने जो आने वाले टाइम के अंदर जो इनकी रिटायरमेंट है एयर चीफ की, उसको फ्रीज किया है और उनको एक्सटेंड किया है. उनको एक्सटेंशन दे चुकी है कैबिनेट. जब वो रिटायर होंगे उसके बाद भी उनकी रिटायरमेंट को फ्रीज करके जो मौजूदा एयर चीफ हैं उनको एक्सटेंशन दे दी गई है. तो फैक्चुअली गलत हुआ. नहीं समझ आया ना, मैं इंटरेस्टेड ना मैं अफेक्टेड. ठीक है, मैं आगे टुरदा. ठीक है, गलती आ गई ना. हाँ. ओ भाई, ओहो उस्ताद जी लाल हो गया हूं मैं. अच्छा, ये आखिरी है, बस 2 मिनट है बस. अब आखिरी है. ये हमने जो है क्या नाम है, नेतन्याहू को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाया एज अ जर्नलिस्ट. क्या आप समझते हैं कि हमें वो उस बंदे को अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर दिखाना चाहिए था? जो खिताब किया था ट्रंप ने, इस्राएली पार्लियामेंट झंडा था और उसमें नेतन्याहू को भी फोकस करके दिखाया गया. बार बार उसकी काफी दफा उसको दिखाया गया. मैं पर्सनली इसको सख्त डिसलाइक किया मैंने.
اور آپ نے کہیں پر یہ لکھا کہ یار یہ غلط کیا گیا؟ نہیں لکھا. میں نے بولا اس پر. کہاں بولا ہے؟ ویسے اسی بات میں بولا. کہاں بولا تھا نا؟ نہیں بولا. آپ نے ویلاگ میں بولا؟ ہے ویلاگ میں بولا. ہاں ویلاگ میں بولا. اچھا آپ نے مجھے بھیجنا ضرور ہے تاکہ میں اس میں لگا دوں. وہ یہ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, آپ نے نا وہ مجھے بھیجنا ہے تاکہ میں اس میں لگا دوں. پھر بعد میں یہ نہ کہنا کہ یار حسن بھائی میں میرے سے بھول گیا, پھر مجھے حسن بھائی کہیں میں نے یہ بات کی تھی, میں نے مجھے یاد آیا کہ غلط ہوا ہے, ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. ہاں مجھے یہ چیز پسند نہیں تھی, جاتی ہوئی ہے. میں نے کہا تھا کہ تھینکس گاڈ کہ ایون کہ کچھ پاکستان ٹیلی ویژن نے پی ٹی وی نے نہیں دکھایا. ہاں اب ان کو جو ہے وہ ہم نے دکھا بھی دیا, ہم نے ان کو نوبل پرائز بھی دے دیا, اور ہم نے وہ نغارے بھی بجا دیے کہ امن ہو گیا. وہ ابھی بھی ادھر بندے مار رہے ہیں. تو بڑا ظلم ہو رہا ہے ظلم, بڑا ظلم ہو رہا ہے. تو ہم نے ابھی کیوں نہیں یہ اسٹیٹمنٹ دی کہ جی انہوں نے تو دے چکے ہیں. نہیں کیا دی ہے؟ فارن آفس 3 اسٹیٹمنٹ جاری کر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ اب ہم ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے نہیں وہ کرتے. نوبل پرائز کی بات نہیں, وہ تو اسرائیل کا کنڈکٹ ہے نا یار. اب میری بات سنو, آپ اسرائیل کے کنڈکٹ کے اوپر صلح کرانے پہ ہم نے نوبل پرائز تو دیا تھا نا, سلوٹ بھی کیا تھا سر. تھوڑی سی بات اب سن لینا پیشنس. اور اس میں کوئی پولیٹکس نہیں, کوئی پولیٹکس. ہاں میرا اللہ جانتا ہے, یہ میں اللہ پر بات کروں گا. یہ وہ میں ایز اے مسلم میرے دل کے بڑے قریب ہے. میں اس پر تمہیں بتاؤں بات یہ ہے کہ اسرائیل نے وہاں پر ایک بربریت شروع کی ہوئی تھی, ایک جینوسائیڈ ہوا ہے. آپ یہ دیکھ لیں کہ تقریباً 65,000 لوگوں کو شہید کیا ہے. 70,000 سے زیادہ پورے غزہ کو جو ہے انہوں نے ملبہ بنا دیا, ربل بنا دیا. کوئی مسلم ملک ایسا نہیں جو کہ لڑا ہو اس سے, جو کہ دیکھو ہم مسلم ملک ہیں ضرور, لیکن وہاں پر جو آس پاس دائیں بائیں ممالک ہیں نا, یہ مین رائٹ تو ان کا بنتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن وہ ان کے اوپر حملے بھی کرتا ہے اور وہ چپ کر جاتے ہیں آگے سے. پاکستان ایک دنیا کا واحد ملک ہے جو کسی حد تک انفلوئنس کرتا ہے اسرائیل کے اوپر. ایک ملک ہے اور وہ ہے امریکہ. اب امریکہ جو ہے, جو پریزیڈنٹ ہے لکیلی, وہ جنگ بندی کے لیے اس نے جنگیں بند کرانے کا جو ہے نا یہ اپنے اوپر یہ اعزاز لینے کا اس کو لے لیا. تو ہم نے یا مسلم ورلڈ نے کم از کم ایک ایفرٹ کی ہے, جو جینوسائیڈ ہو رہا تھا اس کو یعنی کافی حد تک رکاوٹ ڈالی. لیکن اس کے باوجود جو پیس ایگریمنٹ کے اوپر وہ اس کو وائلیٹ پتہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ حماس سے بھی کچھ ایسے گروہ نکل آئے ہیں جن کو یہ پیس نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, وہ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور پھر اس کی آڑ کے اندر اسرائیل جو ہے وہ بھی اس نے کام شروع کر دیا. تو یعنی موقع فراہم پہلے کس نے کیا؟ یہ جو گراؤنڈ ریالٹیز ہے اور جو میں ساری سمجھتا ہوں, میں نے اس کے اوپر پڑھا بھی ہے سارا, جو یہ موقع فراہم کیا ہے, اور وہ کچھ گروپ ہیں, وہ زیادہ لوگ نہیں ہیں, لیکن اس کو ایک جواز ملتا ہے جس کے اوپر وہ بیسیکلی جو ویسٹ بینک ہے, ویسٹ بینک کو اسرائیل یا اسرائیل کے اندر جو نیتن یاہو کے یعنی لوگ ایسے ہیں جو کہ ہارڈ لائنرز ہیں, وہ نیتن یاہو کے بھی خلاف ہیں, وہ اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ ریجڈنس شو کرنا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ویسٹ بینک ہمیں چاہیے. وہ ویسٹ بینک کا جو ہے نا وہ چیز, وہ لیکن اب بندے تو وہاں پر مسلمان شہید تو ہو رہے ہیں, مسلمان شہید ہو رہے ہیں. تو اب کم از کم ہمیں یہ تو کہہ دینا چاہیے کہ جی آپ نے جو رکوائی تھی جس لیے ہم آپ کو نوبل انعام دے رہے تھے, اب ہم پھر نہیں دیتے یار. جنگ ابھی اگر اس بات کو یعنی یہ ایفرٹ فیل ہوتی ہے تو پھر اس پر یہ بات کریں گے, پھر سے 65,000 بندے شہید ہوں, پھر یہ جنگ بندی فیل ہو جاتی ہے. سر وہ حملے کر رہے ہیں, بندے مار رہے ہیں, انٹینسٹی ہوئی ہے لیکن بیچ میں رک گئی ہیں, پاز تھوڑی ہوئی ہے. اس میں جے ڈی وینس وغیرہ اور جو جیرارڈ کوشنر, جے ڈی اور کیا کون سا وٹکاف نام ہے اس کا, میں نام بھول گیا کون سا وٹکاف, یہ جو 3 لوگ ہیں جو ان کا بیسیکلی انوائے ہے فار دیٹ مڈل ایسٹ, ان تینوں نے آ کر بیک گراؤنڈ کے اوپر خاصا سخت جو ہے وہ موقف پیش کیا اور اس پر ڈسپلے. سر اس کو چھوڑے, مسلم ورلڈ نے بھی مکاؤ انہوں کہ ابھی بھی ہمیں دینا چاہیے نوبل انعام. ڈپلومیٹک گراؤنڈز کے اوپر آپ کو ڈپلومیٹکلی ڈیل کرنا پڑتا ہے. ابھی ہمیں نوبل انعام دینا چاہیے ٹرمپ کو, اگر ہمیں امن کو موقع دینا چاہیے, امن ہو, اور اگر نہ کرا سکیں تو مسلمان تو شہید ہو رہے ہیں, ہم کال آف کر سکتے ہیں. یار آپ پتہ بات کیا کرتے ہو, تھوڑا سا آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے. سینسٹیوٹی وہاں پر ہماری باتوں سے ان لوگوں کے اوپر جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے, میں تمہیں یہ سیریس بتا رہا ہوں, ان لوگوں کی جو زندگی ہے جس سے تھوڑا سا جو ان کو فوڈ سپلائیز مل رہی ہیں, وہاں پر کچھ کلینکس کی ہیں لوگوں کی جو ہے نا وہ جو زخمی ہیں 1 لاکھ کے قریب, ان کو کوئی امداد مل رہی ہے. اگر یہ پیس ایگریمنٹ خدا نہ خواستہ ختم ہو گیا, اگر پیس ایگریمنٹ ختم نہیں ہو گیا, وہ مار جو رہے ہیں وہاں پہ, یار مکمل ختم نہیں ہوا نا,
it's basically मुकम्मल in कैसे between. खत्म होगा, किन्ने को बंदे मारनगे, रोज खबरें आ रही होती हैं, आज इतने वहां पर शहीद कर दिया, जितने वहां पर शहीद कर दिया। बस ये फिर आप जज्बात मेरे भी आप जैसे हैं, लेकिन जब आप थोड़ी सी पेशेंस शो करनी होती है, ये मामलात ऐसे हैं कि ये आज का इशू नहीं है, ये दिहाइयां गुजर चुकी हैं और दिहाइयों से ये मसला चल रहा है। उधर तो ये अभी उधर भी तो जो इसराइल peace कर का- रहा है ना। अभी पीस का एक मौका है और मेरे ख्याल के मुताबिक अमन को एक मौका मिलना चाहिए, अल्लाह करे किस तरीके से बिल्कुल अमन हो। मिलना चाहिए। या तो हमारी ऐसी पोजीशन हो ना मुस्लिम वर्ल्ड की कि हम तहस नहस कर दें इसराइल को, हमारी वैसी पोजीशन भी नहीं है। जब ईरान की और जंग हुई है इसराइल की, कौन सा मुल्क बीच में आया है? आपने देखा नहीं कि पूरी की पूरी लीडरशिप जो है मिलिट्री उड़ा दी उसने 2 घंटे के अंदर। उसकी जुर्रत है हमारी उड़ाए, हमारी नहीं, 2 घंटे में, उसकी जुर्रत है 2 हमारे घंटे में साथ उसकी करे ये। उसकी उड़ा दी ना, उसकी जुर्रत है हमारे साथ उसकी करे। उड़ा दी ना। ईरान में और पाकिस्तान में फर्क नहीं है हसन भाई। अरे भाई, मैं अल्लाह ना करे जब पाकिस्तान की तरफ वो आएगा तो फिर हम देख लेंगे। अभी हम उसको भी लाके एक दफा पता जाएगा। अपने आप को संभालने तो बड़ी बात है, हमारे 2 बॉर्डर्स गर्म है। आगे बढ़ो, मेरे ख्याल के मुताबिक यहीं पर इसको कॉल ऑफ करते हैं। ठीक काफी है, टाइम हो गया। तो ये सवाल मेरे बहुत रहते हैं, लेकिन जो है वो अब 2 घंटे तुमने 1 घंटा मैंने कहा था, अब 2 घंटे तकरीबन हो गया है। बहुत शुक्रिया। ठीक है जानी, थैंक यू, Thank you. नो हार्ड फीलिंग्स। थैंक यू। ओके जी, अल्लाह हाफिज।